حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ ہوتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بلائیں مصائب آسمانی یا زمینی یا ہر چیز سے اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرماتے ہیں۔ نعت شریف کے اشعار عرض ہے۔ نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا۔ نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا۔ راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا۔ راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا۔ آمینہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، آمینہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا۔ آمینہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا۔ سنتی ہی آیت بت شکن کی خبر، سنتی ہی آیت بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ سنتی ہی آیت بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا۔ شعر ملائز کے کملی والے فقط کملی والے نہیں، کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان و زمین۔ کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان و زمین۔ ایک اشارے پہ سورج پلٹ آئے گا، پیر رکھ دے تو پتھر پگھل جائے گا۔ ایک اشارے پہ سورج پلٹ آئے گا، پیر رکھ دے تو پتھر پگھل جائے گا۔ نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا۔ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے۔ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی،
سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے یا حبیب خدا اب سوا آپ کے یا حبیب خدا اب سوا آپ کے اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا یا حبیب خدا اب سوا آپ کے اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں آخرت تیری انور بدل جائے گی موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں آخرت تیری انور بدل جائے گی کیا یہ کم ہے مدینے پہنچ کر کے بھی سارا ارمان اپنا نکل جائے گا کیا یہ کم ہے مدینے پہنچ کر کے بھی سارا ارمان اپنا نکل جائے گا نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا راہ کے سنگریزے بکھر جائیں گے اہل بے درد کا دل پگھل جائے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک قطع عرض ہے جامع قرب کے نام سے تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ سر فروشی دل فروشی جان فروشی سب سہی سر فروشی دل فروشی جان فروشی سب سہی پی کے خون آرزو پھر کیف جام قرب دیکھ پی کے خون آرزو پھر کیف جام قرب دیکھ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی دوسرے شاعر
میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم، یہ دعائے حرم لذت ملتزم ہو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم، یہ دعائے حرم لذت ملتزم ہو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم، اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم، اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم، کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم، کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم، آ گیا سامنے روزہ محترم، آ گیا سامنے روزہ محترم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم، رحمت دو جہاں کا ہے فیض عتم، رحمت دو جہاں کا ہے فیض عتم، جن کے صدقے میں مسلم و مومن ہیں ہم، جن کے صدقے میں مسلم و مومن ہیں ہم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم، آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا، آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا، امت مسلمہ ہے جو خیر الامم، امت مسلمہ ہے جو خیر الامم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم، ہیں سلاطین عالم بحرام میں، ہیں سلاطین عالم بحرام میں، بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم، بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم، میرے مالک یہ اختر کی سن لے دعا، میرے مالک یہ اختر
سن لے دعا ہو مقدر میں ہر سال دید حرم، ہو مقدر میں ہر سال دید حرم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم۔ رفیق دیکھیں مجھے جہاں جہاں ضرورت ہو پنکھا کھولتے جائیے گا بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تھوڑا معمولی سی آواز میں گونجے، معمولی سی۔ جب میں آیا تو ابھی اس وقت میپرو بٹورو سے 5 دوست آئے ہوئے ہیں، ٹنڈو باغوں سے آئے ہوئے ہیں دوست 16، اور بدین سے بھی دوست آئے ہوئے ہیں، دڑوں کا بھی دوست آئے ہیں۔ میں جب آیا میں نے دیکھا تو لوگ کم نظر آ رہے ہیں، کہاں گئے ساتھی ہیں سب؟ ادھر دیکھا تو سب لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے دڑو بیٹھا ہے، پھر بدین بیٹھا ہے، پھر میرپور بٹورو بیٹھا ہے، نہیں ٹنڈو باغو بیٹھا ہے، پھر میرپور بٹورو بھی بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ تو اصلی گھی کھانے والے ہیں، لیکن بہرحال اب کیا کریں، اصلی گھی بھی آج کل ڈالڈا ملا ہوا سنا آتا ہے، تو جو مجبوری ہو تو بیٹھنا منع نہیں ہے۔ لیکن پھر مجھے دیکھا، میں نے کہا ہاں کوٹا پورا ہے، اب نہیں آپ تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں۔ ایک بار کہنے کے بعد بار بار نہ کہنا پڑے بھائی، آپ کو بار بار بولنا پڑتا ہے، اس سے شیخ کے دل پر اذیت ہوتی ہے، فائدہ نہیں ملے گا۔ غرفہ میں بھی بولنا پڑتا ہے، یہاں بھی بولنا پڑتا ہے، آپ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں، شاید آپ کو اعتماد نہیں ہے۔ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ پر شاید اعتماد نہیں ہے، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر شاید اعتماد نہیں ہے، ان کے ادنا غلام میری بات پر بھی شاید اعتماد نہیں ہے، اپنے شیخ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو بوڑھا ہوں، آپ دیکھیں منع نہیں ہے، لیکن مجھے تو تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ بیان کروں، دوستوں کو دیکھوں یا آپ سے نظروں کی حفاظت کروں؟ آپ سمجھتے ہیں میں بہت تیر مار رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ مسلسل تکلیف دے رہے ہیں۔ آپ ایک دفعہ کہہ دیا، بیت الخلاء سے باہر نکلا، سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ جذبات کو کنٹرول میں رکھو، آگے فائدہ ہوگا۔ ہم آپ کے بدن سے محبت نہیں کرتے، آپ کی روح سے محبت کرتے ہیں۔ بدن بگڑ جائے گا کچھ عرصے کے بعد، پھر محبت ختم ہو جائے گی، اور روح والی محبت جو ہے وہ عرش کا سایہ دلائے گی۔ حضرت فرماتے تھے، کوئی خط لکھتا تھا غم کا نوجوان امرت، تو حضرت لکھتے تھے ہم آپ کے جسم سے تھوڑی محبت کرتے ہیں، آپ کی روح سے محبت کرتے ہیں، اور جب آپ کی داڑھی آ جائے گی تو ہم کسر نکال دیں گے پوری بھائی۔ وہاں فہد کو فون کر کے پوچھیں کون سا بٹن ہے بھائی جو آواز گونج رہی ہے، فون کر کے پوچھیں، ادھر ادھر پھر مشکل نہ ہو جائے۔ ایسی فکر ہونی چاہیے ہم لوگوں کو کہ بھائی کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ جب ایک دفعہ یا تو اتنی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ توفیق دی، یہ توفیق دی، اور یا جس کے ذریعے مال مل رہا ہے آپ کو، اس کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ میرے نقصان کا ذریعہ بنیں گے۔ آپ یہ نہ سوچے کہ کالا ہے گورا ہے، ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا، لکھا ہے کہ اپنی طبیعت کے حساب سے، چاہے وہ کالے رنگ کا ہو، اپنے طبیعت کے حساب سے جس سے احتیاط کرنی ہے، امرت سے تو احتیاط کرنی ہے، چاہے گورا ہو چاہے کالا ہو، لیکن اگر تھوڑی سی داڑھی آ گئی اور کشش نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کسی اور کو کشش ہو رہی ہے اس کو احتیاط کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے شیخ کو کشش ہو رہی ہے، آپ کو نہیں ہو رہی، آپ مشورہ کریں۔ اتنا بار بار امرت کا مضمون سمجھانے کے باوجود پھر وہی حرکت کہ بلانا، بار بار بولنا پڑتا ہے، بھائی آپ خود نہیں سمجھ سکتے کہ مجھے کہاں بیٹھنا چاہیے، اور جب آپ کو اٹھائیں گے دوسرے دیکھیں گے وہ بیچارے پھنس جائیں گے۔ ایسا 10 دفعہ دیکھ لو کچھ نہیں ہوتا، امرت کو 10 دفعہ دیکھ لو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب ہوگا تو رونا پڑے گا، پھر حرام میں ہم گھس جائیں گے۔ عشق مجازی عذاب الہی ہے، ایک نظر میں تھوڑی مسئلہ ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے کبھی کبھی کسی کو، لیکن سب کو نہیں ہوتا ایک نظر میں۔ لیکن جب آدمی دیکھتا ہے مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، دوسری دفعہ دیکھے گا، تیسری دفعہ دیکھے گا، نفس اس کو ڈھیلا کرے گا، کہہ رہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب جب پھنس گئے، اب عذاب شروع ہو گیا، تو عذاب الہی ہے اللہ تعالیٰ کا، امارت کا، حرام عشق کا۔ تو جب حرام عشق اور امارت کا معاملہ ہے تو اسے نکلنا پھر آسان تو نہیں، ہمارے بس میں تو پھر نہیں ہے کہ ہم نکل سکیں، پھر بس دھیان ہوتے رہیں گے، دل جلتا رہے گا۔
بیان ہوتا رہے گا، عمل خود کا ختم ہوتا جائے گا، ہر وقت وہ لڑکا اور لڑکی ذہن میں رہیں گے. بھائی شیخ العرب العجم فرماتے تھے کچھ ایسے بدبخت اور بدماش ہیں، رات دن فلمیں، سڑی ہوئی گندی فلمیں، ارطغرل کا ڈرامہ، یہ ایسے منحوس لوگ ہیں یہ کہ معصوم بچی جو ہے نا اس کو دیکھ کر خیالات پکاتے ہیں کہ اس کی ماں کیسی ہوگی، یہ مضمون ایسا خطرناک ہے. تو اب اس چیز سے بھی احتیاط کرنا پڑے گی. اور اس سے بڑے بے غیرت وہ معصوم بچی خاندان کی یا کسی دوست کی بچی، معصوم چند مہینوں کی، ایک آدھ برس کی، گود میں رکھ کر اور آرام مزے لے کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتے ہیں. تہجد پڑھنا آسان ہے، اللہ کو ناراض کرنا، اس سے بچنا مشکل ہے. نظر کی حفاظت مشکل ہے. بعض لوگ لڑکیوں سے احتیاط کر لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لڑکوں سے احتیاط لڑکیوں سے زیادہ ہے. جی ہاں، پتہ ہی نہیں ہے. پورے دنیا کی سب سے بڑی فتاوا کی کتاب فتاوا شامیہ، شاید دنیا میں کوئی ایسا مدرسہ ہو جس میں یہ کتاب نہ ہو، اس میں لکھا ہوا ہے. ہم ان سے آگے بڑھ گئے، عقل مند ہو گئے ہم لوگ. یہ لڑکوں سے احتیاط اس سے زیادہ ہے. جو دین پر چلے گا، نماز پڑھے گا، یا نماز پڑھ رہا ہے دین پر پورا نہیں چل رہا لیکن لوگ اسے نیک سمجھتے ہیں، تو وہ احتیاط کرے گا کہ لڑکی کے ساتھ میری بات چیت نہ ہو. بھائی مولانا فات کو فون کرو نا بھائی. فجر میں صحیح تھا، ابھی چھیڑ چھاڑ کیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب آواز گونج رہی ہے. یا میرے کان گونج رہے ہیں، دونوں میں سے ایک تو ہوگا. شاید جہاز کے اندر کان بند ہو جاتے ہیں نا، شاید ابھی تک کھلے نہیں ہیں. سینے پر بوجھ ہوتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی آواز صحیح نہیں ہے. آپ تو آ رہی ہوگی آواز صحیح، سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن مجھے تو مشکل ہو رہی ہے بیان کرنے میں. ان سے ٹیلی فون پہ سمجھ لیں، یا ان کو کہیں جلدی آئے بھائی یہاں پر بتا دیں کہ مجھے بیان میں تکلیف ہو رہی ہے، ٹیلی فون پہ سمجھا دیں یا جلدی. صبح کو چھیڑا ہی کیوں؟ کبھی صفائی میں بھی ایسا ہاتھ لگ جاتا ہے. تو بہرحال کہ اب شروع بیان کرنا تھا، اب شروع یہاں سے شروع ہو ایک بیوقوفی کی وجہ سے. بار بار سمجھاتے ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتی بات. اچانک ہوتا ہے یہ حرام عشق. جو عرض کر رہا ہوں کہ جو نیکی کی طرف ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں میں لڑکیوں کو دیکھوں گا تو لوگ کہیں گے کیسا بے حیا اور غیرت کا عاری شخص ہے یہ، جو داڑھی رکھا ہے سفید، بیان کرتا ہے، نامحرم کو دیکھ رہا ہے. ڈرے گا یہ، ڈرے گا کہ میں اسے بات کیسے کروں، اس کے گھر کیسے جاؤں، اس کو اپنے گھر کیسے لاؤں. ہر بات میں ڈرے گا وہ. لڑکوں کا کیا مسئلہ ہے؟ میرا بھائی ہے، چاچا کا بیٹا ہے، میرا فلاں ہے فلاں ہے. لوگوں کو کیا معلوم بھائی ہے یا نہیں ہے. اس لیے زیادہ تر لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو زیادہ تر نفس اور شیطان، کیونکہ شیطان کا بھی باب نفس ہے جس پر بیان ہو چکے ہیں. آج اگر کسی سے کہے نماز کے کیا کریں یار بھائی، شیطان نماز نہیں پڑھانے دیتا، تو شیطان سے پہلے کون شیطان تھا جس نے اس کو مردود کیا؟ یہ نفس ہی تو تھا جس نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا. لڑکوں سے احتیاط بہت کم ہوتی ہے. اب وہ مسلسل ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا، ہاتھ ملانا، گلے لگنا سب منع ہے. اچانک جو ہے وہ کرنٹ آ جاتا ہے. ابھی اس وقت بجلی کا تار گرا ہوا ہو اور انجینئر کے الیکٹرک کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں کرنٹ نہیں ہے، یہ آپ بن قاسم سے فون کر لیں پاور ہاؤس سے، 4 گھنٹے تک امید نہیں ہے، ذرا تار کو ادھر کر دینا ذرا. ہے جی ڈاکٹر صاحب، تار کو ہاتھ لگائے گا کوئی؟ نہیں. کیوں؟ کرنٹ نہیں آ تو سکتا ہے. دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے. اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے حدیث پاک. ہم کہتے ہیں بھابھی ہماری ماں ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. جب ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ شرعی پردے کا فرما رہے ہیں کہ بھابھی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھوپھیزاد، سوال یہ کہ فیس بک اور یوٹیوب کہاں سے آ گئے؟ پھر یہ تو خون کے رشتے ہیں نا. خالازاد، ماموزاد، تایازاد خون کے رشتے ہیں، پردہ ہے اس سے. اور نامحرم کو دیکھنا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، زنا العین یا نظر بازی شیطان، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں فرما رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری تو آنکھیں زنا نہیں کر رہی، ہم تو فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہم تو فنی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ہم تو بھابھی سالی کے ساتھ ناچ رہے ہیں، بیوی کے ساتھ ناچ رہے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے. مہندی مایوں شہرا بندی چل رہا ہے، بیٹیاں ناچ رہی ہیں، احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پیارے بنیں. یہ کبھی ڈینگی، کبھی کورونا، کبھی سیلاب، یہ سب جا کے
احادیث مبارکہ سنو جو اب تک بیان ہوئی ہیں. میرے گناہوں کی نوستیں سب یہ ہیں. گناہ پھر بھی نہیں چھوڑ رہے ہم. اچھا سجاول کا خطرہ ہے, ٹھیک ہے ہم تو صحیح ہے نا. اچھا جھڈو شہر ڈوبا ہوا ہے اب تک 2-2, 3-3 فٹ میں, تو میرے گھر کے پاس کون سا 2-2 فٹ, میرے گناہوں کی وجہ سے تو ان کو تکلیف آئی ہے. بے حیائی, اریانی, فحاشی, بے پردگی, زنا کا عام ہونا, لڑکوں کے ساتھ سور اور کتے والے اعمال کرنا, یہ سب کی وجہ سے تو عذاب آیا ہے. گناہ ہمارے, عذاب ان پر بیچاروں پر. پہلے تو گاؤں بچے ہوئے تھے ان لعنتی چیزوں سے, اب گاؤں سب سے آگے ہے. نیٹ آ گیا, موبائل آ گیا, اب گاؤں میں زیادہ یہ مسائل ہیں. گھر میں آنا جانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں تو دروازہ نہیں کھلا رہے گا, ڈاکو آ جائیں گے. وہاں تو دروازہ کھلا رہتا ہے, کوئی بات نہیں ہے. میرا بھائی ہے, کیسے بھائی ہے؟ تو خالہ کا بیٹا ہے نا, میرا بھائی ہے, منہ بولا بھائی ہے, منہ بولا بھائی ہے نا, شریعت بولا بھائی تو نہیں. اب پھر آخر میں دوبارہ بھی عرض کروں گا, ابھی ہمارے دوست ہے سجاول اور دڑو خطرے میں ہیں. پھر ایک صاحب آئے, انہوں نے بتایا ٹنڈو جام خطرے میں ہے. پھر ٹنڈو آدم سے فون آیا کہ ابھی تک پانی بھرا ہوا ہے, خطرے میں ہے. پھر فون آیا کہ بلکہ ساتھی بیٹھے ہوئے مفتی صاحب کہ ٹنڈو باغو بھی خطرے میں, اگر یہ ریلا جو سکر سے نکلا ہے اگر خدا نخواستہ اس میں زیادتی ہو گئی تو یہ حیدرآباد, ٹنڈو جام سب ہم, کراچی کا نام تو نہیں ہے نا, اور ٹھیک ہے فلمیں دیکھو بھائی, اللہ کو ناراض کرو, معافی نہ مانگو, اللہ کو ناراض کرو. یہ جو اس طرح رہتا ہے اس پر زیادہ تکلیف آتی ہے, چاہے وہ سیلاب کی ہو یا نہ ہو. دوسری تکلیف, منہ پر کباب ہوگا, دل پر عذاب ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا, جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اللہ فرما رہے اس کو تلخ زندگی دی جائے گی. منہ پر کباب ہوگا, دل پر عذاب ہوگا. مہنگائی مہنگائی مہنگائی, ناشکری کی حد ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی سخت ہے. اب تک جو نعمتیں اس مہنگائی میں بھی مل رہی ہیں اس کا شکر ادا کیا؟ ناشکری. خرچہ کم کرنا میرے اختیار میں ہے, مہنگائی ختم کرنا آپ کے میرے اختیار میں نہیں. جو ہمارے اختیار کیا وہ کیوں کام نہیں کرتے؟ جب قرآن پاک حدیث پاک آپ بار بار سنتے ہیں کہ جو گناہ نہیں کرتا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں, تو گناہ تو ہم کر رہے ہیں, پھر کس چیز کا رو رہے ہیں؟ مہنگائی مہنگائی. رزق وہاں سے اللہ دیں گے, قرآن پاک جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. حدیث پاک اللہ رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا, اور ہمیں وہ رزق نہیں مل رہا. ایسا مطلب ہم گناہ کر رہے ہیں. ہر وقت گالیاں, برے جملے کہنا, اس کی وجہ سے ایسا ہوا. ارے میری وجہ سے ایسا ہوا ہے, میں ٹھیک ہو جاؤں سب صحیح ہو جائے گا. کیوں؟ اگر آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن, ہمارے گھر میں الحمدللہ نہیں ہے لعنتی چیزیں, آپ کسی سے کہیں گے کہ بھائی یہ چیزیں نکال دو, کہ بھائی اس کو کہو پہلے. وہاں چلے گئے, وہ کہے گا اس کو کہو, ہوتے ہوتے میں بھی گناہوں میں ڈوب جاتا ہوں. پھر یہ ہماری غلطی ہے. بس میں نے ٹھیک ہونا ہے جی, میں نے اپنے گھر سے یہ چیزیں نکالنی ہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تباہی آئے تو ہم چھوڑیں. اتنی تباہی کے باوجود دیکھیں موبائل کم ہوا. کوئٹہ سے بتایا ساتھیوں نے, ابھی مجھے چند دن کا پتہ نہیں, میں تو رات کل ہی آیا ہوں سفر سے, تو انہوں نے بتایا کہ ایسا خطرناک وہاں سیلاب آیا کہ کتنے دن تک وہ ای میل بند, ٹیلی فون بند, سب ختم, لائٹ بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے. وہ پانی کیسے پیے گا آدمی؟ سیلاب کا پانی پیے گا کیا؟ لیکن کیوں؟ ہم تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں نا جی, پنکھے بیٹھے ہیں, لائٹ چل رہی ہے نا, تو مسئلہ نہیں ہے. اچھا لائٹ چلی گئی, جنریٹر آٹومیٹک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ مومن تو جسم کے مانند ہے. حدیث پاک دیکھ لیں آپ کہ جسم میں کانٹا چبھتا ہے پیر میں, دماغ میں سر میں درد ہونے لگتا ہے, نیند نہیں آتی. کھانا بھائی زبان میں تو کانٹا نہیں لگا نا, لیکن کھا نہیں سکتے. مومن بھائی تکلیف میں, وہی شراب چل رہا ہے, وہی حرام چل رہا ہے, وہی سود چل رہا ہے, وہی رشوت چل رہا ہے, وہی زکوٰۃ میں دینا, اور وہ تڑپ رہے ہیں. یہ جو غریب لوگ ہیں نا, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ سے فریاد کریں گے کہ اللہ ہمارے بیٹے کو جو موت آئی نا, پیسے نہیں تھے ٹیسٹوں کے, دوائی کے پیسے نہیں تھے, ان کی موت جو آئی ہے ان امیروں کی وجہ سے آئی ہے کہ سانپ بن کر بیٹھے ہوئے تھے. یہ راشیوں کی وجہ سے, یہ لٹیروں کی وجہ سے, یہ سود خوروں, یہ رشوت, یہ ملاوٹ, یہ دھوکہ, ان کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہوئی ہے. ہم خوش ہیں کہ ہم نے حرام کا گاڑی خریدا ہوا ہے, حرام کا گھر بنایا ہوا ہے, رشوتوں کا, سود کا گھر بنایا ہوا ہے, پرائز بونڈ کی پرچیاں لگا رہے ہیں اور سود لے رہے ہیں, دے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کچھ نہیں فرمائیں گے. ایک آدھ سیلاب آیا, کچھ ہوا تو
تھوڑا بہت علاقے کو اتنا زیادہ. ابھی بتا رہا ہوں صبح سے میں آیا ہوں 5-6 فون آئے ہوں, 2-3 دوست بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بتایا کہ اس وقت بہت خطرے میں ہم لوگ, فوج آ گئی ہے, کشتیاں آ گئی ہیں. ہمارا کیا ہے, ارے آپ ہم تو فلمیں دیکھیں بھائی, سالگرہ منائیں, گناہ کا کام کریں, یہود و نصارہ کی نقل کریں, کیا کیا اللہ کو ناراض نہیں کرتے ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ مبارک بنانا کوئی مشکل ہے؟ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا, دائیں سے رکھنا, بائیں سے رکھنا, داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. جیسے عید بقرعید سال میں 2 واجب, وطر روزانہ 10 منٹ واجب, یہ 24 گھنٹے کا واجب ہے. اپنی مٹھی ہو اور اس طرح کر کے نہیں, اوپر سے مٹھی پھر یہ کاٹ ڈالیں گے ہم حرام میں آ جائیں گے. اس طرح کر کے یہ مائنس ٹھڈی, یہ تھوڑا اس لیے ہے کہ حرام نہ ہو جائے. آرام سے کھینچ کے بھی نہیں, اگر کھینچوں گا تو پھر یہاں سے داڑھی کاٹ ڈالوں گا, اللہ معاف فرمائے. ابھی اگر کسی دفتر کے اندر کوئی کام کر رہا ہو اور کوئی دیندار آ جائے کہ بھائی ہمارے کمپنی کا کوٹ شلوار قمیص ہوگا, داڑھی ہوگی, مونچھیں صاف ہوں گی, ٹخنا کھلا ہوگا, سر پہ ٹوپی ہوگی, 1 لاکھ کی تنخواہ چھوڑ کر دکھائے ذرا, ان کی بات مان لیں گے. آج اگر ملک کا قانون بن جائے وہ بات مان لیں گے, اللہ کی بات نہیں مانتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے. واجب کیا ہوتا ہے آپ سوچو ذرا, فرض کا درجہ ہوتا ہے. 24 گھنٹے کا گناہ گار ہے, 24 گھنٹے تکلیف میں اللہ کے پاس. اگرچہ اللہ عذاب نہیں دے رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام حلیم ہے, اور حلیم کا مطلب ہے جو عذاب انتقام لینے میں جلدی نہ کرے. بعض لوگ جہاں تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھتے ہیں, دوست پوچھتا ہے کیوں چھوٹی چھوٹی داڑھی کیوں رکھی ہے, کہ بھائی جب مسٹروں کے پاس جائے تو مسٹر سمجھیں گے مسٹر ہے, اور تھوڑی داڑھی آ گئی ہے مولوی کہیں گے یہ مولوی ہے. دونوں کے پاس عزت نہیں ہوتی. عزت اللہ فرما رہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, عزت والا وقار والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا. ہم تو گناہ کر رہے ہیں تو عزت کہاں سے آ گئی؟ یہ رشوت کی عزت, یہ پوسٹ کی عزت کوئی عزت نہیں ہے. پوسٹ گئی ختم, رشوت کے پیسے تو زندگی میں ہی ختم ہو جاتے ہیں. یا جوتے مارتی ہے اولاد, یا لوٹ مار میں لگی ہوئی ہے اولاد, یا مرنے کے بعد آپس میں کیس کیے ہوئے ہیں. دولت لے جاؤ ساتھ میں. دیکھتا ہوں کیا مدد کوئی کرتا ہے اس وقت جس بیوی کے لیے سونے کے کنگن بنانے کے لیے سود لیا, ملاوٹ کیا, دھوکہ دیا, اس سے ذرا ایک نیکی لے کر دکھا دیں, ہم لوگ پتہ چل جائے گا. ایک نیکی لے کر دکھا دیں ذرا, وہ پہچانے گی نہیں. ابا کا آپ کیا ابا ہیں؟ ارے بیٹا میں نے رشوت لے کر آپ کو بڑے کالج میں پڑھایا تاکہ آپ بڑی ڈگری لے کر رشوت لیں. میں نے آپ کے لیے لوگوں کو دھوکے دیے, چیک باؤنس کیا, میں نے اوپر مال ایک رکھا نیچے دوسرا رکھا, میں نے چھت بھرائی کے اندر یہ بدماشیاں میں نے کی, اور تیرے لیے اتنا کیا. 1 لاکھ مہینے کا کرایہ تمہارے تنخواہ اور بورڈنگ کا میں دیتا تھا, اور حرام کھایا تمہاری وجہ سے. تو میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا, میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں. اس وقت پتا چلے گا جو نیکیوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا, داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں, ارے شکل کیسی ہے, کیسی شکل ہے بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے تو کس کا مذاق اڑا رہے بیوقوف. اگر ہم دین پر نہیں چلتے تو جو دین پر ہمارے رشتہ دار, اولاد, بیٹا یا بیٹی چل رہے ہیں ان کا ساتھ تو دیں یا ان کو بھی ذلیل کرتے ہیں. بیٹی اگر شرعی پردے میں آ جائے تمہارا دام توڑ دوں گا, رشتہ کہاں سے آئے گا تمہارا؟ یہ باپ ہے, یہ ماں ہے. بیٹا اگر دین کی طرف آئے, فلمیں نہ دیکھے, اللہ کا عذاب نہ خریدے, اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے, تو والدین ہی ان کو مارنے لگتے ہیں. اب داڑھی کٹو, حرام کام کرو, واجب کو گٹر لائن میں ڈالو, اور پھر دیکھتا ہوں ویلیوم 5 ویلیوم 10 کیوں کھاتا ہے. ہم اپنے پیارے کو پیاری چیز دیتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے کون ہے؟ بچے سے پوچھو کون پیارے بھائی اللہ کے سب سے پیارے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پیارے کو پیاری چیز ملی نا. یہود و نصارہ کی نقل کرتے ہیں, جیسے ہمارے سارے چہیتے امریکہ, لندن اور ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور مدینہ شریف میں ہمارا کوئی بھی نہیں ہے, نعوذ باللہ. مدینہ شریف والے کے ساتھ ہمارا غم بھی نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. داڑھی کا ثبوت دو, آؤ نا ثبوت لو نا. کیوں ثبوت؟ جب کہتے ہیں کہ ثبوت کتنے چاہیے, 20 چاہیے, 40 دیتے ہیں, آؤ. 1 لاکھ سے زیادہ آپ کو ثبوت. ابھی اس وقت آپ بتاؤ, اگر میں آپ کو 2.5 لاکھ دلائل دوں تو کتنی دیر لگے گی؟ کتنے دن لگیں گے بھائی؟ گھڑی دیکھ لینا, 1 منٹ کے اندر 2.5 لاکھ دلیل. جواب آپ دیں گے, میں نہیں دوں گا. 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑیاں تھیں بھائی, ٹھیک. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی داڑیاں تھیں. ان سب کے سردار, جنت کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی. اور کیا دلیل چاہیے؟ حالانکہ ایک ہی دلیل کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی, بس ختم بات. ہے دل میں ہمت داڑھی رکھنے کی, لیکن اس ہمت کو استعمال نہیں کرتے.
کیونکہ ہم حقیر سمجھتے ہیں نا، وہاں پتہ چلے گا کون حقیر ہے کون فقیر ہے، کون اللہ کا پیارا ہے. یہاں نہیں پتہ چلتا. جو جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ نیک آدمی ہے، یہ عمل والا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے، اور اللہ کے حکم کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنے کا اس پر عمل ہوگا اس میں. باقی کیا بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بعد میں پتہ چلے گا. زہر کوئی بھول میں کھا لے، یاد رکھنا بھائی عرفان میاں، زہر کوئی بھول میں کھا لے، بھول میں غلطی سے، کیا مسائل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو پھر یہ کہنا میں گناہ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پتہ کیوں نہیں کیا آسمان پر؟ یہ پتہ چلے گا. یہ کہہ کے ہم کہیں کہ بیان سننے کی ضرورت نہیں، ہم پھنس جائیں گے، یہ عمل کرنا پڑے گا. چھوڑو یار، سنتے ہی نہیں ہیں، فتویٰ لیتے ہی نہیں ہیں. ہم اللہ سے کہہ دیں گے کہ یا اللہ میں پتہ ہی نہیں چلا. وہاں یہ پوچھا جائے گا کہ پتہ کیوں نہیں کیا؟ تو اندھا تھا، گونگا تھا، بہرا تھا، پاگل تھا، تجھے پتہ نہیں تھا کس نے پیدا کیا؟ تجھے پتہ نہیں تھا ماں کے پیٹ میں گندا پانی گندے خون سے ساری سیٹنگ کس نے کی؟ یہ بوند کو کس نے جمایا؟ لوتھڑا کس نے بنایا؟ گوشت کس نے بنایا؟ ہڈیاں کس نے لگائی؟ ہڈیوں پر جلد کس نے لگائی؟ آنکھوں کے اندر خزانہ یہ کچھ پتہ نہیں تھا. یہ بہانے بازیاں اللہ کے پاس نہیں چلتی بھائی. جناب اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیتے ہیں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے. انتقام کی آگ میں ہم جل رہے ہوتے ہیں، سگے بھائی پر کیس، خوش ہوتے ہیں کورٹ میں بلا کر ان کو. شکارپور کے اندر FIR کٹوا دی ٹنڈو باغوں والے کی، خوش ہو رہے ہیں، 5-7 گھنٹے کا 8 گھنٹے کا سفر کر کے آ رہا ہے. دیکھا تکلیف ہی نا ہے جی. ریگستان میں کبھی فش فارم ہوتا ہے؟ ریگستان میں کبھی تالاب ہوتے ہیں؟ فش فارم ہوتا ہے؟ نہیں. اب فش فارم کا FIR کاٹ دیا کہ ہمارے تالاب سے مچھلیاں چوری کر کے چلا گیا. دیکھ اب وہ جو راشی ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی اتنا تو ہمیں مت پھنساؤ، کوئی اور الزام لگاؤ، کوئی FIR کٹواؤ، بددعائیں لو ان کی. یہ تو ہم پھنس جائیں گے کہ کہاں سے آ گیا بھائی سارا معاملہ ہے جی. شیخ العرب العجم عارف باللہ نے ہمیں رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں نصیحت کی، قرآن پاک حدیث پاک کی کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو. پہلے میں قرآن پاک کا ترجمہ کرتا ہوں. نیکی اور حام میم سجدہ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک برتاؤ سے برائی کو ٹال دیا کیجیے. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیجیے، بلکہ جاہلوں اور کافروں کے برے برتاؤ کو معاف کر کے ان کے ساتھ نیکی کیجیے. ہمارا عمل ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ دے دیتے ان سب کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے بھائی. معاف ٹھیک ہے، ابھی اس وقت تو آواز تھوڑا صحیح ہے. یہ عمر کو انٹرکام کر کے بلا دیجیے گا ذرا. اب سنیے آگے. ہاں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیجیے، معاف کیجیے. یکا یک، کیا بات ہے جملہ قرآن پاک کا. سوچو، یکا یک آپ دیکھیں گے کہ آپ میں اور جس شخص میں عداوت اور دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی ولی اور دوست ہوتا ہے. اب میں سوچوں میرا کتنا عمل ہے جناب. اب اس کی تقریر بہت بڑی ہے بھائی، جس کو چاہیے جمعے کے بعد لے لے. بیوی سے کہ برائی وہ کرے ہم سے تو اس کا بدلہ برائی سے یا بھلائی سے. ماں باپ کتنے ظالم ہوتے ہیں، اور حدیث پاک ہے 3 بار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، انتقام لینا جائز نہیں ہے. ماں ظلم کرتی ہے، باپ ظلم کرتا ہے تو کیا بدلہ لیں گے؟ بیوی کی محبت میں آ کے ماں کی آہ لیں گے، ماں کی محبت میں آ کر بیوی کی آہ لیں گے. یہ اعتدال اللہ فرما رہے، کہاں سے پتا چلے گا؟ الرحمن فاسأل به خبیرا. رحمان کی خبر پوچھنی ہے علماء سے پوچھو کہ حضرت والدہ کا یہ معاملہ ہے، بیوی کا یہ معاملہ ہے، اب کیا کیا جائے کہ ہم دوزخ میں نہ چلے جائیں. اب جب وہ ہمیں بتائیں گے قرآن پاک کی آیت ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. ہم انتقام کی آگ میں جلتے ہیں. بھائی نے حصہ نہیں دیا، چلو کیس کر دو. اگر میری قسمت میں وہ پیسہ لکھا ہے خدا کی قسم مل کر رہے گا. ساری دنیا اگر ہمیں نہ دینا چاہے اور اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ نہ دینا چاہے ساری دنیا دینا چاہے نہیں دے سکتے. بس سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ قرآن پاک کا معاملہ ہے کہ یکا یک اچانک آپ دیکھیں گے کہ وہ جس سے دشمنی ہے اس ایسا ہو جائے گا جیسے ولی دوست ہوتا ہے. کیونکہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے میں عداوت اور دشمنی بڑھتی ہے، اور نیکی کرنے سے عداوت میں کمی ہوتی ہے، دشمنی میں، یہاں تک کہ اکثر بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور دشمن دوست جیسا ہو جاتا ہے اگر دل سے دوست نہ ہو. جناب
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اصل دوست دل سے نہ ہوا تو ظاہری طور پر اذیت پہنچانا چھوڑ دے گا. برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا یہ سب کا ایسا نہیں. غور سے سننا. بہت بڑے اور اونچے قسم کے لوگ ہیں, بڑے ہی نصیب والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتے ہیں. حضرت فرماتے تھے بھائی برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا نصیبے والے کا کام ہے, ہر ایک کا کام نہیں. کل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیان اس پر ہوا مرکزی بیان میں کہ کچھ داڑھی والے دوست یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو دوسرے داڑھی والے نہیں ہیں ہمیں داڑھی کی وجہ سے تنگ کرتے ہیں, بے عزت کرتے ہیں, تو ہم ان سے ایسا رویہ رکھیں گے. اب دوبارہ رات کا بیان میں چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا, وہ اللہ تعالیٰ بیان کراتے ہیں, اب اس وقت یاد ہی نہیں. صرف اتنا یاد ہے کہ وہ ہماری داڑھی اور ٹوپی کے لیے طنز کرتے ہیں, نماز پڑھنے پر مذاق اڑاتے ہیں, ہم سے برے اخلاق سے پیش آتے ہیں. ہم کیوں برائی کا بدلہ برائی سے دیں؟ ہم اچھے اخلاق کیوں نہیں کرتے اختیار؟ ہمیں یہ انعام ہم کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں دین نام ہے رب چاہی زندگی کا, من چاہی زندگی کا نام نہیں ہے دین. خاتون کو بیوی کو کورٹ میں گھسیٹ لیا FIR کٹوا کر, اور پھر اتنے پیسے اس نے چوری کیے. نامحرم مردوں سے ملتی ہے, ایک حیادار عورت یا بے پردہ بھی ہے لیکن وہ نامحرم مردوں کے ساتھ نہیں معاملہ اس کا ہے, بہتان لگا دیا. اس کا گناہ کتنا ہے؟ اس کا گناہ کتنا ہے اس کا؟ وہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو, دونوں تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں طرف کے بڑوں کو بلاؤ, معاملہ حل کراؤ. یہ کورٹ کچہری اور مار دھاڑ اور ظلم کرنا اور یہ طلاقوں کی دھمکیاں دینا یہ نہیں. اچھا جی, کبھی کبھی وسوسے آئیں گے کہ بھائی اس سے بدلہ لے لوں, ماں باپ کو ستاؤں, انہوں نے بچپن میں مجھے مارا تھا, پڑوسی کے دانت توڑ دوں, FIR کٹوا لوں, میرے بڑے کانٹیکٹس ہیں ان سے پٹائی کروا دوں. یہ وسوسے آئیں گے کہ کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. اور یہ وسوسے آئیں گے, شیطان وسوسے ڈالے گا, اس وقت اللہ علاج بتا رہے ہیں کہ اپنے رب کی پناہ لے لیں. کس طرح پناہ لیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس ختم, ایک بار. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا آمنت باللہ و رسولہ, یہ فرمایا ایک بار شیطان بھاگ جائے گا, وسوسے نہیں آئیں گے. لیکن ہماری سوچ ہی الٹی ہے نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے خیالات چلے جائیں گے. اور بھائی عمل تو کرے نا, پھر پتا چلے گا. ابھی کل سے 2 یا 3 دوستوں نے بیوی سے معافی مانگی ہے, لڑ کر آئے تھے. اس سفر میں بھی عمرے پر آ رہے ہیں, بیوی سے لڑ کر آ رہے ہیں, اور جب ان کو سمجھایا رونے لگے. فوراً فون کیا, مجھے بتایا انہوں نے بعد میں. کل بھی یہ تھوڑا بیان ہوا تھا, عشاء کے بعد ایک سامنے پرچہ دیا, میں نے بیوی سے لڑ کر آیا تھا, معافی مانگ لی. اور کوئی نہیں ملتا لڑنے کے لیے. صاحب کیا کرے, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, ارے صاحب کیا کرے, شوگر کے مریض ہیں, صاحب کنٹرول میں نہیں ہیں. اچھا, اور پھر جناب ایئرپورٹ پر کیسے غصہ نہیں آتا ہے جی, بورڈنگ پاس پر غصہ نہیں آتا, چیکنگ پر غصہ نہیں آتا, ابھی پورا بیگ کھل جائے گا. سر وہ بڑی مشکل سے پیک کیا, چلو کھول اس کو, اب کرو غصہ اس پر. ہے جی ASF والوں کو غصہ کروں کہ کیا آپ تلاشی لے رہے ہیں, شریف کو آپ پریشان کر رہے ہیں کہ اچھا اتنے شریف ہیں تو چلیے آپ اسٹرانگ روم میں آ کر بیٹھیے آ کر. ہے جی پولیس والوں سے کوئی تکلیف پہنچ جائے گاڑی سے تو, اور کسی بھائی سے تکلیف پہنچ جائے, موٹر سائیکل آگے گرا دیں گے گاڑی کے اور نکال کر جناب مکے مار رہے ہیں. بہو بیٹیاں برقے والی بیٹھی ہوئی ہیں اور گالیاں دے رہا ہے, مار رہا ہے, اس نے گاڑی کا جیک نکال دیا, مسلمان کا خون بہا رہا ہے. یہاں بلڈ پریشر سمجھ میں آتا ہے, وہاں بلڈ پریشر سمجھ میں نہیں آتا. CO سے ذرا وہ ڈانٹ لگا رہا ہے, ابھی تجھے چوکاس دیتا, ابھی تجھے سر وہاں کیوں غصہ نہیں کرتے؟ غصہ چالاک ہے, ہمیشہ سے اپنے کمزور پر آتا ہے. اس عمل کا جو ارادہ کرے گا وہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے نہیں آتی اس کے لیے. آج میں ارادہ کر لوں کہ آج کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کرنا ہے, آسمان سے مدد آئے گی. فسفسا ارادہ نہیں چاہیے. اماں ابا سے کوئی نعمت لیں گے تو خوش کر کے لیں گے. CO سے انکریمنٹ کرانا ہے, پروموشن کرانا ہے, بونس میں اضافہ کرنا ہے, اس کی ہر بات مانیں گے تاکہ میں گڈ بکس میں آ جاؤں. پھر ابا سے تو ناراض کر کے نعمت نہیں لے سکتے, تو ربا کو ناراض کر کے کیسے نعمت لے سکتے ہیں؟ کس طرح سفید داڑیوں کے ساتھ اللہ کو ہم ناراض کرتے ہیں.
ظاہر تو بن گیا ماشاءاللہ، ایک حصے پر عمل ہو گیا، ظاہر اسمی و باطن، اگلا حصہ کہاں عمل کیا؟ یہ تو قرآن پاک کا معاملہ ہے کہ باطن کو بھی بچانا ہے گناہوں سے، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ اب باطن کے گناہ کیا ہے؟ گندے خیالات پکانا، پلاننگ بنانا لڑائی جھگڑے کی، سکون غائب ہو گیا جب تک انتقام نہ لے لیں، پھر عجب بھی ہے، کبر بھی ہے، حب جاہ بھی ہے، حب باہ بھی ہے، حب دنیا بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، پھر زبان کے 20 آفتیں۔ جیسے ہم لوگ شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جیسے ہم لوگ مسجد میں ہیں، جیسے ہم مدرسے میں ہیں، جیسے ہم خانقاہ میں ہیں، جیسے ہم تبلیغ میں ہیں، جیسے ہم خانہ کعبہ میں ہیں، جیسے ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں، ویسے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں، ویسے اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ ہیں، ویسے اپنے بھائیوں کے بہنوں کے ساتھ ہیں، تو کیا اللہ صرف مسجد میں ہے اور جگہ اللہ نہیں ہے کیا؟ یہ اصلاح اس لیے فرض ہے کہ اللہ کے پاس جانے سے پہلے میرے اخلاق رضیلہ نکل جائیں، اخلاق حمیدہ آ جائیں۔ یہ اللہ کی دوستی ہے، اللہ کا پیار ہے۔ یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جا، جی سارے دنیا کے عبادت گزار سے بڑھ جائے گا۔ آج ہم اپنے تہجد پہ نظر رکھتے ہیں، اپنے روزے نفلی پر نظر رکھتے ہیں، اپنے بیان پر نظر رکھتے ہیں، اپنے کپڑوں پر نظر رکھتے ہیں، اور تہجد کا نور لڑائی کر کے ناشتے کو پھینک دیا۔ یہ گناہ نہیں لگتا میں بھائی؟ یہ ناشکری کرنا، جو چاہے کہ میری 7 پوچھتے رزق کے تکلیف میں آئیں، وہ رزق کی بے حرمتی کر لیں، ختم بات، خود ہی سب معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ایک دلی میں، بمبئی میں ایک سیٹ تھے جو کھانا بچتا تھا گٹر لائن میں ڈال دیتے تھے۔ شیخ العرب والعجم کے ایک ساتھی نے اپنی آنکھوں سے بمبئی کے فٹ پاتھ پر بنیان بیچتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ جو نعرے مارتے ہیں بدبخت کہ قربانی نہ کرو، ہے جی، یہ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ 10 لاکھ اس بار آج ہی گئے، اپنی قربانی کی الگ، نفلی الگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الگ، اور ایک قربانی جو یہاں کر سکتے ہیں وہ اپنی نصاب کی قربانی الگ، پھر کیلکولیٹ کرتے ہیں اتنی آبادی الگ، پھر اگر یہ خون نہ بہائیں اور یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے قربانی چلی آ رہی ہے، جانور کون پیدا کر رہا ہے اس تعداد میں؟ آپ پھر دوسری چکن وغیرہ کیوں کھاتے ہیں؟ یہ مینٹلٹی والے، آپ مت چیزیں کھاؤ، گھاس پتے کھاؤ تاکہ وہ بھی مہنگائی نہ ہو بھائی۔ ان ظالموں سے پوچھو کہ اب سیلاب کے اندر آپ کا مال کہاں گیا؟ چمچا گیری کرنے والوں، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے والوں، اپنے تھیسس کو پیش کرنے والوں، اب بتاؤ کہاں ہیں تمہارے پیسے اس وقت؟ بڑے بڑے ڈینگے مارتے ہو غریبوں کے لیے، اس وقت کتنے لوگ وہاں پہنچے؟ آپ تاریخ اٹھا لیں اس وقت کی، پاکستان فوج پہنچی ہے کشتیوں کے ساتھ، رینجرز پہنچی ہے، اور علماء مدارس کے اندر 800 خاندان کو دونوں وقت کا کھانا اللہ کھلا رہے ہیں وہاں۔ اس مولویوں پر برائیاں کرنے والے سوچیں اس وقت کون آگے ہیں، کس طرح لوگوں کی مار برداشت کر کے غریبوں تک کھانا پہنچا رہے ہیں۔ جو راستے پر کوئی گاڑی نہیں جا سکتی، اس راستے پر کتنا سفر کر کے جا رہے ہیں۔ مدرسوں کی پڑھائیاں بند ہو گئی ہیں، جا کے علاقوں سے پوچھو ذرا، میڈیا کو چھوڑو، حقائق سے پوچھو کون ہے۔ اب کہاں NGO ساری چلی گئی، کدھر ہیں جو اپنا جھنڈا لگا کر میڈیا پر آ کر دکھا کر باہروں سے لوگوں سے ڈالرز اور پاؤنڈ لے لیتے ہیں؟ وہ کہاں ہیں اس وقت؟ 2 ایمبولینسیں دوڑ گئی، بس سارا کام انہوں نے کر لیا۔ روزانہ 2 وقت کا کھانا، بہو بیٹیوں کے لیے پردے کا انتظام کرنا، یہ کون کر رہا ہے اس وقت؟ کاش کے سمجھ میں آئے کہ کون کر رہا ہے اس وقت۔ اللہ کرا رہے ہیں، ان کے علماء کے، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، مخلوق کی محبت ہے۔ ایک خاتون نے، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ کو فالج گر گیا، تو میرے دوست نے بتایا کہ والدہ کا پیشاب پخانہ میں صاف کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ پاگل ہیں کیا؟ آپ کیسے صاف کر رہے ہیں؟ کون سا شرعی عذر ہے آپ کا؟ آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی والدہ کی پوتیاں ہیں، بہو ہے۔ کا اصل میں میرے والدہ کے اخلاق اتنے گندے تھے کہ نہ پوتیاں قریب آ رہی ہیں نہ بیوی قریب آ رہی ہیں۔ میں نے کہا ماسی رکھ لو، کہا پیسے ہی نہیں ہیں، ماسی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم بھکاریوں کو دے دیتے ہیں، سفید پوش کو تلاش نہیں کرتے۔ ہم کھڑے ہوں گے کہ کھانا کھلا رہے ہیں بے عزت کر کے سڑکوں پر، موویاں بنا کر، دوسری چیزیں جوائنٹ کر کے ڈالرز لے رہے ہیں، ان کو ذلیل کر کے کھلا رہے ہیں، یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور جو چپکے خاندان کے کام کرتے ہیں، جو علماء مشائخ، ان کے سامنے تو سفید پوش ہوتے ہیں نا، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔
تو میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے دوست کو فون کرو اور کو مائک کھولو اور اپنی بیٹیوں کو اور بیوی سے کہے تھوڑا بیان سن لیں. تو وہ یہ برائی کا بدلہ بھلائی سے بتایا. آگے کا جملہ سننا. جب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے جملے سنائے فرمایا میں نے تو یہ کہی نہیں تھے. حیران ہو رہے تھے کہ اللہ نے کیسے کہلوائے. مائک پر یہ برائی کا بدلہ بھلائی سے، قرآن پاک حدیث پاک اور یہ جملے سننا. فرمایا کہ جب خدمت سے انکار کر لیا فرمایا کہ ان سے کہو کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. ہے جی، آپ دل پر بوجھ رکھ کر ساس کی اور دادی کی خدمت کر لو، بدلہ مت لو. اس نے آپ نے ظلم کیا تھا نا بہو پر، تو یہ تو موقع ہے اللہ کو خوش کرنے کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ تکلیف خدا نہ خواستہ مجھے بھی آ سکتی ہے. یہ جملے دیکھیں اللہ والے لڑاتے نہیں ہیں، جوڑتے ہیں. یہ علماء جو ہے یہ طلاق ولاق میں حصہ نہیں لیتے. آپ خود دیکھ لو، ہمارا خاندان ہو یا آپ کا خاندان ہو، جوڑنے والے کم، توڑنے والے زیادہ. آگ لگانے والے زیادہ، بجھانے والے کم. ہم کو آگ لگانے والے پسند آتے ہیں کیونکہ ہمارے نفس کی شرارت بھی ساتھ میں شامل ہے. اور علماء ہمیں قرآن پاک حدیث پاک سے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ حدیثیں سنو، خون کے رشتے ان سے جوڑو توڑو نہیں. ارے بھائی جو ہم کہتے ہیں ہم پر رحم کرو. فرمایا دیکھو حدیث پاک میں کیا لکھا ہے کہ یہ رحم عرش کا پایا پکڑ کر اللہ سے فریاد کرے گا کہ اللہ آپ کا نام رحمان ہے، میں آپ کے نام رحمان سے رحم نکلا ہوں. اے اللہ اس سے جوڑ جس نے ہم سے جوڑا، اے اللہ اس سے توڑ جس نے ہم سے توڑا. کہ زبان سے تو کہتے ہیں ہم لوگ، عمل کے موقع پر ڈھیر ہو جاتے ہیں کہ سب کہیں گے یار یہ بیان کرنے والا جھک گیا، یہ بڑی پوسٹ والا جھک گیا، یہ فلانا سیٹ صاحب جھک گیا. تو اسی پر تو انعام ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. حدیث پاک جو تواضع اختیار کرے گا، بدلہ نہیں لے گا، احسان کرے گا، اس کی غیبت نہیں کرے گا، لڑائے گا نہیں اور اپنا حق چھوڑ دے گا، تواضع اختیار کرے گا، اللہ اسے بلندیاں عطا فرمائیں گے. اور ایک حدیث پاک ہے کہ جو اپنا حق ہوتے ہوئے چھوڑ دے جنت کے وسط میں محل حاصل کر لے. جنت کا محل، وسط کا محل کیسا ہوگا؟ لیکن وہ ادھار ہے، یہ نقد ہے. دوسرا تکلیف میں آئے یہ نقد ہے نعوذ باللہ، اور وہ ادھار ہے. لیکن ادھار بھی کیسا ہے؟ قرآن پاک حدیث پاک سے بھائی. اور جو نیک بنے گا اور اپنے جھگڑے ختم کرے گا، اس وقت جو اس کے دل میں نور آئے گا، اس سے پوچھو آج آپ کی صحت اچھی کیوں لگ رہی ہے، کس بات کی خوشی ہے؟ اور وہ خوشی ہے کیا کا کچھ پتہ نہیں ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، بس نیند صحیح آ رہی ہے. اور دل ابھی کتنے علاقے ایسے ہیں جو 8 آدمی ان کے مار دیے، انہوں نے 9 ان کے مار دیے. بیواؤں کا بیوہ ہے، یتیم بچے ہیں، یہ خوش ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ قتل کر دیا. ناحق قتل کرنے والے کی بخشش ہوگی شب قدر میں، شب برات میں بخشش ہوگی. لیکن کیونکہ ہمارے قبائل کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے، اب بھائی یہ تو 1400 برس پہلے کی بات ہے کہ کفار ایک دوسرے کو مارتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر گردن کاٹ دیتے تھے. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ساری دنیا سکون پا گئی. آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں باہر آ گئی. دیکھو نا، سنت کا راستہ، شریعت کا راستہ اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے عزتیں عطا فرمائیں گے. آگے حدیث پاک سنیے. اپنی نظر میں چھوٹا ہوگا، یار میں ایسا کر لیتا، میرے اتنے کانٹیکٹ ہے، میں یہ کر لیتا، وہ کر لیتا. لوگوں کی نظر میں اللہ اس کو عزت عطا فرمائیں گے، بڑا بنا دیں گے. من تکبر وضعہ اللہ. اکڑ حدیث پاک میں ہے کہ رائی برابر، مکھی کے سر کے برابر تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا. اور دوسری روایت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے نشانی فرمائی بدر الحق غمت الناس. حق بات قبول نہ کرنا، کسی انسان کو حقیر سمجھنا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من تکبر وضعہ اللہ. جو اکڑ دکھائے گا اللہ تعالیٰ پستی میں گرا دیں گے. اپنی نظر میں بڑا ہوگا، دیکھا داماد کو جھکا دیا نا پٹوا کر، دیکھا اپنی نظر بڑا ہوگا، لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہوگا. آگے کا جملہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، دل لرز جائے گا. حتیٰ کہ اللہ تعالی لوگوں کی نظروں میں اس شخص کو کتے اور سور سے بھی ذلیل کر دے گا. لیکن ہم اکڑ رہے ہیں، ہمارا مال ہے نا بھائی، یہ محتاج ہو کہ ہمارے پاس آئے گا زکات لینے کے لیے، صدقات لینے کے لیے، ہے جی. معاف نہیں کرنا ہے. معاف کرنے پر سب سے پہلے تو خود کو فائدہ ہوگا. اللہ جو فائدہ دیں گے وہ تو پہلے ہے. سب سے پہلے سکون ہو جائے گا، اس کو سارے کیس ختم کرائے گا. دبا کرو ان چیزوں کو، میرا حق ہے کوئی نہیں. ایک شیخ العرب العجم عارف باللہ جس سے جو ملے ہیں ان کو پتا ہے، جنہوں نے کتابیں پڑھی ان کو پتا ہے
ایک صاحب آئے کہ حضرت والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، میرے بھائی پر اس زمانے میں 95 یا 96 کی بات ہوگی 32 لاکھ نکلتے ہیں، اور ثبوت میرے پاس ہے، کورٹ میں کیس کرنا ہے، اسی لیے شیخ سے مشورہ کیا جاتا ہے جو عمل والا ہو، تو کورٹ میں کیس کر دوں؟ فرمایا دیکھو تم دونوں بھائی ہو اور لاٹھی مار کر خون کو الگ نہیں کر سکتے، اگر آپ کی قسمت میں ہے تو ملیں گے نہیں ملیں گے؟ کہا حضرت ملیں گے، تو پھر جلدی کیا ہے؟ اگر نہیں لکھے ہیں تو ملیں گے نہیں، پر وہاں تو ملے گا نا آپ کو، چھوڑو آپ کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، بیٹیوں کو دیا ہوا ہے آپس میں، آپ بچپن سے ساتھ رہ رہے ہو، ٹھیک ہے وہ لے لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا قسمت میں ہوگا آپ کو ملے گا، کیس نہیں کرنا، آپ کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، اللہ پر رکھو، اپنا حق چھوڑ دو۔ مظاہر جدید جلد نمبر 4 میں لکھا ہے کہ مرد وہ ہے جو اپنا حق چھوڑ دے دوسرے کا ادا کرے۔ جناب یہ انتقام لینے والے خوش نہیں رہتے، ٹینشن میں ہوتے ہیں، یہ ہر وقت دل پریشان رہتا ہے ان کا، اور بھی عذاب آتے ہیں ان کے اوپر۔ انہوں نے پھر بھائی پر کیس نہیں کیا، کچھ عرصے کے بعد حضرت کے پاس آئے کہ حضرت بھائی نے 32 لاکھ دے دیے، 1 لاکھ ہدیہ بھی کیا کہ میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف ہوئی، فرمایا دیکھو قسمت میں لکھا تھا نا، اور چاہے نہ ملے اللہ تو ملیں گے، اللہ تو خوش ہوں گے کہ میرے محبوب کی نقل کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سب سے پیارے کی بات مان رہا ہے اور رب کی بات مان رہا ہے، تو انعام دینے والا کون ہوگا بھائی؟ تو اللہ کا انعام چاہیے یا بادشاہ کا انعام چاہیے، چپراسی کا؟ بادشاہ کا۔ تو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے تو ربا ہیں، ساری کائنات کے خالق اور مالک تو ربا ہیں، سارے خزانوں کے خالق اور مالک تو اللہ ہیں، جنت کے خالق اور مالک تو اللہ ہیں۔ جو دوزخ سے سڑا ہوا جسم نکلے گا، سڑا ہوا جسم آخری مسلمان، کیونکہ وہ تو واپس آنا ہی ہے، اور کافروں وہ دے ہمیشہ دوزخ ہے، تو اللہ اس سے فرمائیں گے آخری کو کہ اگر میں تمہیں اس دنیا سے زیادہ جنت دے دوں تو؟ وہ ہنسے گا، کہے گا یا اللہ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ اللہ بھی ہنسیں گے کہ میرا بندہ دیکھو کہہ رہا ہے اللہ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے، آخر میں جو نکلے گا وہ، آخر میں جو نکلے گا اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور ہم اگر توبہ کر لیں، خاتمہ ایمان پر ہو جائے، وہ انعامات کوئی بیان کر سکتا ہے بھائی؟ جنت کی ایک اینٹ کا کوئی بیان کر سکتا ہے؟ یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک اینٹ چاندی کی سونے کی، لیکن وہ سونا چاندی یہ والا ہوگا کیا؟ یہ 1 تولہ لاکھ روپے کا ہوگا، ایک مثال بتا رہا ہوں، وہ وہاں کی تو بات ہی ہو رہا ہے، اس کا تو جو مٹیریل بلاک کو جوڑنے کے لیے ہے وہ مشک اور زعفران ہوگا، کنکر پتھر تو یاقوت اور مرجان ہوں گے، کون بیان کر سکتا ہے جنت کو بھائی؟ تھوڑا بہت جو حدیث پاک میں لکھا ہے، قرآن پاک میں لکھا وہ بیان کر دیں گے، آگے بیان اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ دل میں خیال گزرا۔ ابھی ہم اتنے بھائی بیٹھے ہیں اللہ کے لیے، تو اس کا اجر اللہ دیں گے۔ میں آپ بھائیوں سے کہتا ہوں کہ میں اور آپ سوچیں جنت کیسی ہوگی۔ 10 منٹ کے بعد میں پوچھتا ہوں بھائی جنت کیسی ہوگی، آپ میں سے سب سے بہترین جو جواب دے تو میں کہوں گا بھائی معاف کرنا آپ نے غلط کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں تو آپ نے کیسے بتا دیا جنت کیسی ہے؟ کسی کان نے سنا ہی نہیں تو آپ نے کیسے بتا دیا؟ دل میں خیال ہی نہیں گزرا تو خیال تو گزرانا جنت ایسی ہوگی، تو جنت ایسی ہوگی نہیں۔ وہاں کے شہد کا دریا یہ شہد تھوڑی ہوگا، وہاں دودھ کا دریا یہ تھوڑی ہوگا۔ اب یہ ادھار ہے، یاد رکھیے گا یہ ادھار ہے، اللہ تعالیٰ کی پیار اور معافی ادھار نہیں ہے۔ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف دل میں خالق جنت لیے ہوئے۔ کیا بات ہے، عارف دل میں خالق جنت لیے ہوئے۔ عارف جو اللہ کو پہچان گیا، جو اللہ کو، جو سی او کو پہچان گیا ناراض کرے گا؟ جو اللہ کو پہچان گیا وہ اللہ کو ناراض کرے گا؟ وہ تو انتظار میں رہے گا کہ حکم کیا آتا ہے، اس وقت کا حکم کیا ہے، فجر نماز کا ہے، اب فجر نماز پڑھنی۔ یہ جو اللہ کو ناراض ہم کرتے ہیں نا، تو سکون سے زندگی نہیں گزرے گی، منہ پر کباب ہوگا، دل پر عذاب ہوگا۔ یہ ایک زندگی یہ ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو تلخ زندگی دی جائے گی۔ یہ ایک زندگی بھی، 2 زندگیاں ہماری مرضی ہے کون سی اپنا لیں۔ دوسری زندگی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، جو عمل صالح کر لیں مرد ہو یا عورت۔ دیکھیں جو عورتیں جو دماغ خراب ہے، مرد عورت برابر، عورتوں کو دین نے پھینک دیا، یہاں پھینک دیا یا اوپر۔ 22ویں پارے کے شروع کے آخر میں آیت نے دیکھ لیں ان المسلمین والمسلمات، یہ سب 10 باتیں لکھی ہیں۔
یہ سب آپ عورتیں ساتھ نہیں آ رہی میری بہو بیٹیاں جو بیان سنتی ہیں اس وقت، لیکن یہ دشمنوں کے چکر میں آ کر بے حیا گھوم کر ایسے جملے کہنے سے تو کوئی تھوڑی ہو جائے گا. جو عمل صالح کرے مرد ہو یا عورت، شرط یہ کہ ایمان والا ہو، ایمان والی ہو، اللہ تعالی ضرور ضرور اس کو با لطف زندگی اللہ عطا فرمائیں گے. ایک ہے جوتے والی زندگی حرام کاریاں کر کے، اور ایک ہے یہ زندگی. اب آپ فیصلہ آپ کا میرے اختیار میں، بھائی کون سی زندگی چاہیے مجھے اور آپ کو؟ اللہ والی زندگی چاہیے. اور اس کی شرط کیا بتا دی؟ جو عمل صالح کریں. بعض لوگ بےچارے ای میل لکھتے ہیں یا ملتے ہیں آ کر کہ اچھا ہم معصوم ہو جائیں گے، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں، ہمارے دوست کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، مفتی صاحبان فرماتے ہیں، بھائی ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. معصوم تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، فرشتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین محفوظ ہیں. ہم نے تو نہیں کہا. آپ غلط سمجھو تو ہم کیا کریں؟ ہم گناہ کریں گے نہیں، ہو سکتا ہے، لیکن پھر توبہ بھی کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. جناب وہ خاتون کو جو ٹیلی فون مائک پر میں نے کہا تھا کہ سنیے اعظم میر صاحب کی بات، فرمایا کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. آپ دل پر بوجھ رکھ کر ساس کی اور دادی کی خدمت کر لو، بدلہ مت لو، پھر جنت میں درجات ملیں گے. آگے سننا مزہ آ جائے گا. چند روزہ زندگی ہے. اب جملہ سنیے گا. اس دنیا فانی کے فانی عیش. بھائی تصویر کھینچنا حرام ہے، دیکھ لیجیے اللہ کے گھر میں آرام کام کرنا. خانہ کعبہ میں مووی بن رہی ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مووی بن رہی ہے. 1400 برس پہلے اعلان ہو گیا کہ حرام کام ہے یہ. اور وہاں پر جو تصویر بنائے گا، مووی بنائے گا، وہ درود شریف کیسے پڑھے گا؟ وہ اذان کا جواب کیسے دے گا؟ وہ تلاوت کب کرے گا؟ وہ تو مووی بنا رہا ہے. اس کو تو سیٹنگ کرنی ہے نا. بھائی جب سیٹنگ کرے گا تو اس کا دھیان اذان کے جواب کی طرف تو نہیں جائے گا. صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں، وہاں سے عورتیں پیچھے ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کے عورتیں پیچھے ہوتی ہیں، وہاں سے نہیں گزرتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حیات ہیں. وہ بے پردہ عورت کو دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تو وہاں سے عورتیں نہیں گزرتی. وہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ابھی بھی نہیں گزرتی. اس طرف کا ان کا پیچھے کی طرف راستہ ہے. لیکن آج ہمارے گھر ایسے ہم بدتمیز ہو گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل دکھانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل دکھایا اس نے اللہ کا دل دکھایا. آج ہم بڑے بڑے موبائل جعلی مبارک پر آیت لکھی ہوئی ہے، آواز بھی اوپر مت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہاں موبائل کھول کر اس میں نام محرم کی تصویر دکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دل لرز جائے. آپ دوسروں کی بھی نظر پڑتی ہے. اب یہ خاتون دکھانے والی ہو گئی کہ اللہ کے نبی کی بددعا لگے گی، لعنت کی. لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے انہوں نے احتیاط کی کہ سامنے سے عورت نہ گزرے اور بے پردہ. اور یہاں پر تصویر عورت کی نکال کر موبائل پر، ابھی چند گھنٹے ہی تو ہیں آدمی واپس آیا ہے، موبائل پر تصویر نکال کر، ہاں بھائی بیگم صاحبہ بیٹی صلاۃ و سلام پیش کرو. چلو بھائی پاکستان سے صلاۃ و سلام جا رہے ہیں، کینیڈا سے صلاۃ و سلام جا رہے ہیں جناب، اور درود شریف پڑھو نا جس کے بارے میں معاملہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جعلی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر عورت کا فوٹو نکال کر، اور اب تم پڑھو صلاۃ و سلام یہاں سے. اب وہ صلاۃ و سلام پیش ہو رہا ہے، عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہے. اور تو خود کیا پڑھے گا بھائی؟ آپ دیکھو نا بھائی، مثال دینے پر آدمی تھک جاتا ہے، مثال بھی نہیں دی جاتی. کمپنی کا بڑا ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے سامنے یہ لفڑے کریں گے ہم؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جعلی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر ہم گناہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں. جو کل بیان ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعمال پہنچتے ہیں، نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں، گناہوں پر غمگین ہوتے ہیں. ہم اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش کریں یا ناراض کریں؟ خوش کریں. سب کو جواب دینا چاہیے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ کی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے، اللہ کی ناراضگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے. باقی بچا کیا ہمارے لیے؟ سب بیڑا غرق ہو گیا. لیکن توبہ کا دروازہ کیسا ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ابھی اس سفر میں ملے ایک صاحب کا، پہچانا؟ میں نے کہا میں تو نہیں پہچان سکا. کہا وہ یہ جو داڑھی ہے نا، یہ میں نے تمہارے کہنے سے رکھی تھی پاکستان میں داڑھی، اللہ نے اس کی برکت سے مدینہ شریف پہنچا دیا. اللہ بھائی، یہ اگر داڑھی کے رکھنے سے چہرہ بدنما ہوتا تو یہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب والی سنت نہ ہوتی ہے. کس طرح غلاموں کی پہچان ہو یہ تو بتائیں، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے صورت نہ ملے گی. بھائی میچنگ ہوگی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایسا نمونہ بھیجا، ایسا چاہیے، نہ کم نہ زیادہ.
یہاں تو یہود و نصارہ کی نقل کر رہے ہیں، ہم ہندوؤں کی نقل کر رہے ہیں شیو کر کے، اور حدیث پاک میں جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اب یہ تو ہمارے آپ کو اللہ نے عقل دے کر بھیجا ہے نا، ایسا تو نہیں، اور جہاں عقلیں ختم ہوتی ہے وہاں سے وہی شروع ہوتی ہے۔ اب کیسے ہم لوگ اس بات کو سمجھیں؟ بس عمل کریں گے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ جملہ سنیے گا کہ فرمایا اس دنیا کے، ذرا جملہ سننا، کہ اپنی دادی کی خدمت کرو، ساس کی خدمت کرو، بدلہ نہ لو، اس دنیا فانی سے، اس دنیا فانی کے فانی عیش کو چھوڑ کر آخرت کی غیر فانیہ خوشیاں حاصل کرو نا۔ اس فانی دنیا کی فانی خوشیاں چھوڑ کر غیر فانی خوشی لے لو نا، جو فنا نہیں ہوگی، جنت کی خوشی، اللہ کی خوشی فنا نہیں ہوگی۔ دنیا فنا ہو جائے گی، مگر اے بیٹی اور اے پوتیوں تمہارا نیک عمل دائمی ہو جائے گا۔ آپ نے بدلہ لے لیا اپنی ساس اور دادی سے تو کون سا کمال کر دیا؟ بتاؤ نا کون سا کمال کر دیا بھائی؟ لیکن بس وہی بات آتی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں نہیں اور اپنی طرف سے پھر عقل لڑاتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو بیان کرنا تھا لیکن آج بیان کر رہا ہوں اس کو۔ ایک کتاب کا نام ہے مظاہر ایک جدید، اور یہ مشکات شریف کی شرح اردو کی ہے۔ یہ مشکات شریف جو حدیث کی بڑی کتاب ہے نا، 5ویں جلد میں ہے یہ، صفحہ 598 سے 614 تک۔ دل سنبھالیں گے نا؟ ہاں بھائی دل سنبھالنا ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت اور مال صرف کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ احسان مجھ پر ابو بکر کا ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے فرما رہے ہیں، بار بار بیان ہوتا ہے کہ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، بکواس کے لیے میں زبان بند رکھوں، اور خصوصاً صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے ایسی بات نہ کہوں کہ تختہ ختم ہو جائے، اور ان سے دوستیاں رکھ کر ہاں میں ہاں ملانا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اگر میں کسی شخص کو اپنا خلیل یعنی سچا جانی دوست بناتا تو یقیناً ابو بکر کو ایسا دوست بناتا۔ تاہم اسلامی اخوت اور محبت اپنی جگہ بلند تر ہے۔ مسجد نبوی میں یہ آخری وقت ہے، ہاں غور سے سننا ذرا، مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ 1400 برس پہلے آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، باب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے آج بھی وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا کہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا خلیل بناتا تو یقیناً ابو بکر ہی کو خلیل بناتا۔ بخاری شریف، مسلم شریف۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں ایک دن مجھ سے ارشاد فرمایا اپنے باپ ابو بکر اور اپنے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہما کو میرے پاس بلاؤ، میں ایک تحریر لکھ دوں، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں نے ابو بکر کی خلافت کے بارے میں نہ لکھوایا تو کہیں خلافت کا آرزو مند آرزو نہ کرے۔ یہ جو بزرگوں کے خلیفہ ہوتے ہیں نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں، وہ خلافت ختم ہو چکی ہے۔ یہ جو اللہ والے جو خلافت دیتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے خلیفہ فلانا، یہ خلیفہ تھوڑی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ وہ اس بات کی ان کو اجازت دیتے ہیں کہ تم نے مجھ سے جو سیکھا ہے گناہ چھوڑنے کی بات ہے خود بھی چھوڑو، اور اگر تمہارے پاس کوئی آئے کہ کیسے رشتہ جوڑیں، کس طرح اخلاق ہوں تو ان کو بتا دو۔ یہ ہے، یہ خدا نخواستہ خلافت تھوڑی ہے، بات سمجھتے ہیں نہیں۔ اگر ان سے کہو مفتی صاحب سے پوچھیں کیا ضرورت ہے، بھائی آپ کی مرضی ہے مت پوچھو، اللہ تو فرما رہے پوچھو اور رحمان فصل بھی خبیرہ، یہ کہتے ہیں کیوں پوچھیں؟ اب کیا اس کا جواب ہوگا؟ اب سوچو، آپ عمل کرنا ہی نہیں ہے تو سورج بھی نکل آئے کہیں گے سورج نہیں ہے۔ جس کو عمل کرنا ہے وہ صبح کی سورج کی روشنی تھوڑی سی بھی ہوگی، افق لال ہوگا، کبھی سورج نکلنے والا ہے، اب اللہ ملنے والے ہیں۔ بھائی افق لال ہوتا ہے مشرق سے، ایک سورج ملتا ہے، اور جب ہم گناہ نہیں کریں گے ہمارے دل کے چاروں طرف کے افق روشن ہوں گے تو دنیا کو اللہ سورج ایک دیتا ہے، اللہ اپنے پیارے کو سورج کی بارش دیتا ہے، وہ الگ ہے۔ سورج کا خالق اور مالک اپنی محبت عطا فرماتے ہیں صرف گناہ چھوڑنے پر۔ اگر کوئی کہے جیسے حاجی ایک صاحب نے کہا تھا کہ مجھے ذکر کا وقت ہی نہیں ملتا، میں مصروف ہوں، میں نے کہا بھائی آپ فرض اور واجب اور سنت موقعہ کر لیں، اور میں اور آپ اللہ کو ناراض نہیں کریں۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں قرآن پاک کی کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ اب کہاں ڈرے کہ پڑھائی ختم کرائیں گے، کہاں ڈرے کہ ہم جاب ختم کرائیں گے، کہاں ڈرے کہ بزنس ختم کرائیں گے؟
دلیل قرآن پاک کی ہے، ان اولیاء الا المتقون، ہمارا کوئی ولی کوئی دوست نہیں سوائے وہ جو متقی بندے ہیں، تقوی سے رہتے ہیں. اور تقوی نام ہے کف النفس عن الہوا، گناہ کے خیالات آئیں عمل نہیں کیا، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے رنگ والا ہو، چاہے ریڑھی والا ہو، چاہے پتھر توڑنے والا ہو، فرض واجب سنت موقدہ ادا کرے اور اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ کا ولی ہے. اور بیان کرنے والا ہاتھ ہلا کر بیان کر رہا ہے، چاہے سفید داڑھی ہے، چاہے روز بیان کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، خدا کی قسم یہ اللہ کا دوست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کا دروازہ بند کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اللہ نے اپنی دوستی کا دروازہ بند نہیں کیا. اور دلیل قرآن پاک کی آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ فرما رہے ہیں کہ انعام یافتہ چار ہیں. نبیین نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، صدیقین قیامت تک آئیں گے چاہے وہ بڑا تاجر کیوں نہ ہو. اور حدیث میں کہ لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، جو اللہ سے ڈر کر رہتا ہے مالداری اس کے لیے مضر نہیں ہے. جو اللہ سے ڈر کر رہتا ہے، جو اللہ سے ہم ڈریں گے تو گناہ کریں گے. لڑکی پیے رکھیں گے، سیلز گرل رکھیں گے، اپنے مال کے اندر 50 لڑکیاں رکھیں گے جو زنا کی دعوت دیتی رہے، اور یہ سب شیخ صاحب کو گناہ ملے گا. جتنا آنکھ کا زنا کریں گے لوگ، ان سے مستیاں کریں گے، ان سے ٹائم سیٹ کریں گے، زنا کی طرف جائیں گے، سب شیخ صاحب کو. اور اس سے پوچھا جائے گا نالائق کیا لڑکیوں کے ہاتھ میں رزق تھا جو تم نے لڑکی کو پیے رکھا تھا اور آپریٹر رکھا تھا؟ اپنی بیوی سے ایسی محبت کرتا تھا جس کے لیے اللہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارشیں فرمائی ہیں. اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا جو لڑکیوں کی خدمتیں کرتا ہے. آج ہم نے تماشا بنا رکھا ہے کہ اپنے ہوٹل میں اپنے دکانوں پر ٹی وی رکھو، گندی فلمیں چلاؤ، تمہارا رزق بڑھے گا. رزق نہیں بڑھے گا، مال تو ہم سمجھتے ہیں بڑھے گا. میری طرف دیکھنا، برکت کا مطلب ہے قلیل کثیر النفع، اور برکت نہیں ہے تو کثیر قلیل النفع. یہ اصول ہے شریعت کا. اللہ کو ناراض کر کے رزق میں برکت نہیں ہو سکتی. اور سود کا معاملہ الگ ہے حرام کا. حرام سے چاہے جائیداد کتنی بنا لے، چاہے رشوت سے کتنی بنا لے، چاہے مس ڈکلیریشن کر کے کنٹینر میں آگے رکھے فری ڈیوٹی کے آئٹم دودھ وغیرہ رکھے اور پیچھے سب بینڈ آئٹم رکھے ہوئے ہیں، چاہے اسمگلنگ کر کے کما لے، وہ چاہے دھوکہ دے دے، سیمپل ایک دکھائے مال دوسرا دے، وہ جو کرنا ہے کرے، سب یہی بھسم ہو جائے گا یہاں پر سب. کیونکہ ہم اللہ سے دور ہیں نا، اس لیے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی. قرآن پاک ارے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بالکل ہیں، رزاق بھی تو ہے، تو گھر کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیوں MBA کرتے ہیں؟ کیوں اپنے دفتر کو بڑھا رہے ہو؟ کیوں گلوبل ٹریڈنگ کر رہے ہو؟ کیوں آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں؟ یہ رزاق نام پر کوئی توکل نہیں ہے. شافی بھی تو اللہ ہے نا، شفا دینے والے ہیں، تو دوائیوں کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ علاج کرانا تو سنت ہے. بات یہ ہے کہ اگر میں آج ارادہ کروں آج کے بعد اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. آپ بتائیے، کمپنی کا چیئرمین اور CEO داخل ہو رہا ہے، تب سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تکبر سے بری حدیث پاک. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کو سلام پہلے کریں. اور بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ارے بھائی وہ آپ نے بتایا تھا والدہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے. آج کیسی طبیعت ہے؟ کہ سر وہ ایمرجنسی ہو گئی ہے اور 2-3 مہنگے ٹیسٹ کرانے. اچھا میں کمرے میں پانی پی لوں، میرے پاس آنا. آ کر جیب سے 10,000 نکال دیے. کہا آپ لوگوں کی دعاؤں سے تو اللہ نے دیا ہے مجھے، آپ لوگوں کی وجہ سے تو مجھے سکون ہے. تو آپ میرے رزق کے برکت کا آپ ذریعہ بنے نا. 10,000 لو اور چاہیے اور لو. نہیں، ہم فٹ پاتھ والوں کو دے دیں گے، بھکاریوں کو دینا جائز نہیں، ان کو دے دیں گے. وہاں پر روٹیاں کھلا کر روڈ پر ان کو ذلیل کر کے اور چرسی موالیوں کو روٹیاں کھلا کر وہاں پیسے دے دیں گے. سفید پوش کا خیال نہیں ہوگا. اپنے ڈرائیور کو کبھی ہم نے ہدیہ دیا؟ حضرت فرماتے ڈرائیور مت کہا کرو، کہو میرے گاڑی کا پائلٹ ہے، اس طرح تعارف کرایا کرو. اور چابی پھینک کر کبھی نہیں دینا، یہ جانور نہیں ہے، اپنی عزت بیچنے نہیں آتے. ان سے دعائیں لو. گھر کی ماسیوں کو ہماری بہو بیٹیاں بیان سنتی ہیں سب شرعی پردے سے اور یا اپنے گھروں میں، ان کو کبھی ہدیہ دیا؟ ان کے بچوں پر شفقت کی؟ ان کے بچوں کو کوئی کھلونا دیا؟ ان سے دعائیں لیں؟ ہمارے پیارے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب گھر میں کوئی اچھی چیز بنے نا پہلے ماسی کو دو، ورنہ اس کی نظر لگے گی، پھر پیٹ کی درد کی دوا لینی پڑے گی. اگر دفتر کے اندر آپ نے خانسامہ رکھا ہوا ہے اور مہمان آئے آپ نے اچھا کھانا بنایا، پہلے تھوڑا اس کو دے دو کہ آپ یہ کھا لو بھائی، اور اس کے بعد پھر آپ کو الگ دیں گے، بچا ہوا نہیں دیں گے. آپ فکر نہیں کرو. آپ بتاؤ ان سے دعائیں کتنی نکلیں گی؟ ایسی خواتین کے خط آتے ہیں جو پہلے ماسی کو گالیاں دیتی تھیں، دھکا دیتی تھیں، گالیاں. حضرت میری طرف دیکھنا ضروری ہے. حضرت فرماتے تھے شکر کر تیرا ہاتھ یوں ہے، یوں نہیں ہے. یوں ہوتا تو پتا چلتا کہ ان کی عزت کا کیا معاملہ ہے. شکر کر، یہ سوچ کے کہ اگر کل یہ میری جگہ آ جائے میں اس کی جگہ ہو جاؤں اور میں اس کا محتاج ہو جاؤں، پھر کیا اللہ پر کوئی اپنی حکومت چلا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ؟
لیکن گناہوں کی نوست اور یوٹیوب اور فیس بک کی نوست، ارطغرل کے ڈرامے، گندی بے حیائی حیاسوز فلمیں، بے غیرتی کی فلمیں، بے حیائی کی فلمیں، یہ جتنا سیلاب وغیرہ ہے میرے گناہوں کی نوست کی وجہ سے۔ اگر کورونا کے وقت میں 500 دفعہ سے زیادہ حدیث پاک بیان ہوئی تھی کہ بے حیائی کی وجہ سے ایسی بیماریاں آئیں گی تمہارے پچھلوں نے نہیں سنا ہوگا، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے یہ آئے گا معاملہ۔ اور یہ اب پہلے تو گاؤں میں، ہمارے ہی گاؤں میں کچھ نہیں تھا، جس دن لائٹ آئی ہے دوسرے دن ڈش اور ٹیلی ویژن آ گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل ہیں، ساری رات جاگ رہے ہیں، سارا دن سو رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ارے صاحب وہ ریلا گزرنے والا ہے، ہم کو تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ وہ آج صبح جو خبریں آئی ہیں وہ ان کا تو فوج پہنچ گئی ہیں، کشتیاں لے آئے سجاول میں، دڑوں میں، اور جناب یہ جگہ پہ مسائل ہیں۔ ہمارا تو کچھ نہیں مسئلہ، ہم تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھے نا بھائی، نہیں ہم جسم کے مانند ہیں۔ یہ پیسہ خرچہ کرنے سے کیا انعام ملے گا؟ میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات عرض کر رہا ہوں اس وقت جناب۔ اور کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ خلافت کا مستحق میں ہوں، حالانکہ ابوبکر کی موجودگی میں کوئی بھی شخص خلافت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ ابوبکر کے علاوہ کسی کو خلافت کو نہ اللہ چاہے گا نہ اہل ایمان تسلیم کریں گے۔ مسلم شریف آپ میڈیا سے لے لیا، بس صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شان میں گستاخیاں لے لی۔ میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، حضرت نے سکھایا اپنے آپ سے کہ ابے جاہل، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بولنے سے پہلے تیری زبان کیوں نہیں چل گئی؟ اپنے آپ سے کہنا ہے، تجھ سے اللہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا پوچھیں گے؟ کسی صحابی نے کوئی نماز قرآن پاک کے لیے کچھ کہا ہے؟ ابھی مدینہ شریف میں واقعہ ہوا، کوئی بات پوچھی، میں نے کہا بھائی خانہ کعبہ جانے کے کتنے راستے ہیں؟ جواب دے کر دکھاؤ ذرا، پوری دنیا کو گن کر دکھاؤ، ریاض سے گن کر دکھاؤ، دمام سے گن کر دکھاؤ، یہ سب راستے مجھے گن کر دکھاؤ۔ سب کا مقصد کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے نا، راستے الگ الگ ہے نا۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی میں بائی ایئر جانا چاہتا ہوں دبئی سے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں بائی روڈ جانا چاہتا ہوں، کوئی ٹھیک ہے، کیونکہ فیری سے جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مشوروں کا معاملہ تھا کہ اس طرف سے ہم جائیں، دوسرے کہتے اس طرف سے نہ جائیں، پھر آخر میں فیصلہ سنت کے مطابق ہوتا تھا۔ لیکن میڈیا، ہمیں اپنے ایمان کا پتہ نہیں ہے، سکھ ازم کو دیکھ رہے ہیں، ہندوازم کو دیکھ رہے ہیں، قادیانی ازم کو دیکھ رہے ہیں، اپنا ایمان ختم کر رہے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ، آپ پچھلی بار بھی بتایا تھا، جمعے کے دن کیا حدیث پاک پڑھی جاتی ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں، لیکن خوش ہوتے ہیں۔ آپ فیصلہ کر لو، آپ اور ہم اس وقت تھے وہاں؟ بھائی کوئی جواب دو نا، ہم اور آپ اس وقت تھے وہاں؟ نہیں۔ اللہ ہم سے ہمارا ان کا پوچھیں گے، ہمارا پوچھیں گے؟ کوئی جواب دیتے جاؤ نا دوستوں، کچھ ہماری بھی مدد کرو نا آپ بھائی۔ اس وقت ہم تھے نہیں، اللہ ہم سے ان کا پوچھیں گے؟ سب جواب دینا میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرے سوال آسان ہوتے ہیں۔ مجھ تک آپ تک دین کہاں سے پہنچا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پہنچا ہے۔ آج چند ٹکوں کی رشوت لینے والے، یہود و نصارہ کی ایجنٹی کرنے والے، ان کی بات سمجھ میں آتی ہے، وہی کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے کیا کیا فرمایا ہے۔ کئی بار یہ کتاب تقسیم ہو چکی ہے، قرآن پاک حدیث پاک سے، یہ کیسے تھے، یہ ان کی تکلیفیں کیسی آئی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو تکلیف آئی اس کا 0.00001% مجھ پر آپ پر آ سکتا ہے؟ ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور جاہلوں کی بات سمجھ میں آ رہی ہے جو دشمن بنے ہوئے ہمارے۔ اچھا آخری بات، یہ آخری بات نہیں، یہ آخری بات ابھی، اگر شہزادوں میں کوئی مشورے کا اختلاف ہے تو فیصلہ بھنگی کرے گا یا بادشاہ کرے گا؟ بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے نے قرآن پاک میں فیصلہ فرما دیا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، میں صحابہ سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ جس سے اللہ راضی ہوں گے بتاؤ کہاں جائے گا وہ بھائی؟ جنت میں جائے گا، جس سے اللہ راضی ہوں گے۔ لیکن کیا کریں بھائی، پہلے دوستی دیکھیں ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے، اور حدیث پاک کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا۔ دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے؟ تیرا دوست چرسی موالی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، ماں باپ کے بددعا لینے والا ہے، بیوی کو اذیت دینے والا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے۔ یہ سب جراثیم ہمارے اندر پینیٹریٹ ہو کر آ جائیں گے۔ زبان کے 20 گناہ ہیں، سوچ کر بولنا چاہیے کس کے لیے پھینک رہے ہیں۔ میرے سوال آسان ہے مشکل ہے بھائی؟ اور آسان سوال آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، جو آسمان پر تھوک پھینکے گا وہ تھوک کہاں آئے گا؟ اس کے منہ پر آئے گا۔ جن کی قربانیوں سے ہم تک ایمان پہنچا ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، تہمت لگائی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں روتی رہتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا، آواز نہیں نکلتی تھی، بستر سے نہیں اٹھا جاتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب وہی ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھا دیں گے، میرا کام بن جائے گا. لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ 2 رکوع اتاریں گے اور قیامت تک ان قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی. اب تک خربوں سے زیادہ مسلمانوں نے یہ تلاوت کی ہے اور حفاظ کا تو پوچھو ہی نہیں. اور ہم نعوذ باللہ بدبختوں نے کہہ دیا نعوذ باللہ ہاں میں ہاں ملا کر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، کفر میں چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کفر میں چلے گئے. جن کا رشتہ آسمان سے آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہماری ماں، منہ جل جائے ہمارا، اللہ معاف فرمائے تب پتہ چلے گا. اور بولو کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، جس کا مطلب ہے جو انتقام لینے میں جلدی نہ کرے. کیوں جلدی نہ کرے؟ تاکہ میرا بندہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے. صحابہ کے اوپر ہم جان بھی دیتے ہیں، خدا کی قسم کروڑ جان بھی دیتے ہیں، حق ادا نہیں ہوتا. میرے آپ تک کلمے کی دعوت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خون کی ندیوں سے پہنچی ہے. ریاض سے آگے ایک جگہ ہے، مجھے نام یاد نہیں ہے، جہاں حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں سے لڑائی تھی. تو جب ہم وہاں پہنچے تو ایک نہر تھی یا نالا تھا، پانی نہیں تھا. وہاں کے پرانے آدمی نے بتایا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتنا خون گرا ہے یہاں پر کہ جب بارش آئی تو خون کی ندی بہ رہی تھی، خون کی ندی بہ رہی تھی. آج ہم اپنے ماں باپ کے لیے کچھ سن سکتے ہیں تو وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے کیسے ہم سن سکتے ہیں؟ بھائی لڑائی جھگڑا منع، قانون کو ہاتھ لگنے میں منع، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہو لعنت ہو تمہارے شر پر. ان سے باقی لڑائی جھگڑا کرنا، کسی کو مار دینا، یہ ہمارے شریعت نے ہمارے قانون نے نہیں سکھایا ہمیں. ہم خود عمل کریں، سنیں ذرا شریعت سنت پر عمل کریں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں اور فرمائیں میرا امتی آ رہا ہے. یہ ایسا عمل ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے فرمائیں میرا امتی آ رہا ہے، عمل والا. باقی صرف بیانات سے تھوڑی اللہ ملتے ہیں. ادھر شرعی پردے پر بیان ہو رہا ہے، گھر میں شرعی پردہ نہیں. حج عمرے قضا نہیں ہے وی آئی پی پیکج میں، جی تہجد قضا نہیں ہے، گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے. اور بیان کر کے سمجھتے ہیں بڑے نیک بھی ہو گئے، ہم نے اتنے حج کر لیے اتنے. اللہ پوچھیں گے نہیں شرعی پردے کا، بے حیائی اریانی فحاشی ناچ گانے کا پوچھیں گے نہیں کیا ہم لوگوں سے ہے؟ پہلے نام تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، صدیق کیسے بنے وہ عرض کرتا ہوں. ابھی وقت کم ہے، کئی تقریباً سمجھے نا کہ 8 صفحات ہیں جس میں سے دوسرا صفحہ چل رہا ہے ابھی، باقی 6 صفحات کیسے ہوں گے جناب؟ حضرت محمد بن حنیفیہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون شخص سب سے زیادہ بہتر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ابو بکر. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر. میں نے پوچھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد کون شخص بہتر ہے؟ فرمایا عمر. حضرت عمر کے بعد فرمایا عثمان. بلکہ میں نے سوال کا انداز بدل کر پوچھا پھر آپ بہتر ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں تو مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں. بخاری شریف. جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے کہا کہ ابا آپ مجھے مال کم دیتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو مال زیادہ دیتے ہیں، وجہ؟ فرمایا بیٹا جو ابو بکر ہے نا وہ عمر نہیں ہے. ابو بکر کی ایک رات کی عبادت میرے ساری راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک دن کی عبادت میرے سارے زندگی کے دنوں سے بہتر ہے. وہ کیا؟ وہ رات جس رات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرائی تھی. پہاڑ پر، بڑے پہاڑ پر ہم چڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر بٹھایا اور اوپر تک لے گئے اور پھر اس غار میں جانے نہیں دیا اور عرض کیا کہ پہلے میں صفائی کر لوں. سوراخ تھے، اپنے کپڑے پھاڑ کے سوراخ بند کیے اور ایک سوراخ پر اپنا پیر رکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 جانے پر اپنا سر مبارک رکھ لیا. سانپ نے ڈس لیا، تکلیف شروع ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے اٹھانا گوارا نہیں کیا. آخر آنسو گرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخسار پر، بیدار ہو گئے. کیا ہوا ابو بکر؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے کاٹ لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک لگایا، صحیح ہو گئے. فرمایا بیٹے یہ ابو بکر کی رات کے برابر میری ساری زندگی کی راتیں نہیں ہو سکتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے نام تو دیکھیں کیا ہے، ابو بکر ہے یا نہیں، عمر ہے یا نہیں، یہ بات کوئی نہیں بتاتا. نام کیسے ہیں یہ بھی تو سوچو آپ ذرا. اور وہ دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، ہماری حالت خراب تھی.
اور میں تو تلوار لے کر کہہ رہا تھا کہ جس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے آسمان پر، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. اور اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور فرمایا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو لشکر نکالا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو نکالو. تو ہم نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین آپ کیا فرما رہے ہیں، ہماری تو حالت خراب ہے، اور ابھی تدفین کو چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے منافقوں نے سر ابھارنا شروع کر دیا ہے. دیکھو یہ منافق کب سے ہیں، ہماری تو ہمت نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی نہیں نکل رہا. کہ ہماری حالت کیا ہے، منافق سر ابھار دیے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے پھر ابو بکر اکیلا نکلے گا اور ان کو مار کر شہید ہو کر ابھی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا. اور غار ثور میں جب میں گھبرا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس وقت وہی آئی لا تحزن ان اللہ معنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ اس وقت میں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، تو اس وقت بھی اللہ میرے ساتھ تھا، اب بھی اللہ میرے ساتھ ہے، میں اکیلا جا کر جہاد کروں گا. فرمایا ہم سب کو انشراح ہو گیا. ہم نے کہا آپ کیسے جائیں گے، ہم جاتے ہیں. یہ دن کی عبادت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی میرے سارے دنوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فدا ہوا ہے. حتیٰ کہ آپ کی حضرت ابو بکر کی بیٹی رضی اللہ عنہ، ان کو ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے زور سے، کان زخمی ہو گیا کہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں. اور اللہ کا کیا سوچیں معاملہ کہ مکڑی کا جالا بن گیا. اس نے ایسا کام دکھایا کہ سارے دنیا کے قلعے اس کے سامنے کمزور ہیں. ایک مکڑی کا جالا کتنا کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ اللہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا بات ہے، ہر وقت جان اور مال دینے پر فدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب کا حق میں نے ادا کر لیا، ابو بکر کا حق اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. ابھی یہ حدیث مبارکہ انشاءاللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ عرض کر لوں گا. ابھی تو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نام کیسے ملا وہ بتا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور سے سنیے گا، آج کی مجلس کی آخری بات ہے. حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکات کی کتاب ہے معراج کے واقعے کی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. ایسا انشاءاللہ مزہ آئے گا. ایک صحیح روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب معراج گزر گئی، اگلی صبح میں مکہ مکرمہ میں تھا تو اپنے اس معاملے کی وجہ سے کافی بے چین تھا. مجھے معلوم تھا کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ تھلگ جگہ پر غمزدہ تشریف فرما ہوئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس دوران اللہ کا دشمن ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا. یہ قسمت دیکھنا بھیا، یا قسمت کو بھی دیکھنا ہے، کس کا کیسا نصیب ہوتا ہے جناب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ بیٹھا ہوا دیکھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور مذاق کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کچھ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گزشتہ رات مجھے کہیں لے جایا گیا. ابو جہل نے پوچھا کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس. اس نے کہا آپ ہمارے درمیان بھی آ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو کے میں درمیان میں بھی آ گیا. راوی فرماتے ہیں کہ ابو جہل ابھی آپ کو جھٹلانا مناسب نہیں سمجھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ پوری قوم آپ کو طرف بلائے تو آپ اس بات کا انکار نہ کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اس نے کہا اگر میں آپ کی قوم کو بلاؤں تو کیا آپ انہیں بھی یہ واقعہ بتلائیں گے جو مجھے سنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر ابو جہل نے آواز دی اے قبیلہ بنو کعب ادھر آؤ. چنانچہ یہ لوگ جو الگ الگ مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل کی آواز سن کر ادھر ادھر سے سمٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے قریب آ کر بیٹھ گئے. ابو جہل نے کہا جو واقعہ آپ نے مجھے بیان کیا ذرا وہ اپنی قوم سے بھی بیان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ شب مجھے بلایا گیا. 15ویں پارے میں تفسیر پڑھ لیجئے گا. اپنے جسم مبارک کے ساتھ روح کے ساتھ یہ سفر ہوا ہے، 7واں آسمان کی سیر کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی. واقعہ کبھی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تفصیلی واقعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، 5 نمازیں فرض کرا کر فرما کر لائے. وہاں کے کس کس آسمان پر کس کس سے ملاقات ہوئی، اور ہر ایک کا فرض ہے کہ کتاب خرید لیں. حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکات کی کتاب جو نہیں آئی ہے تفصیل کے ساتھ، یہ شب معراج کے واقعے کے ساتھ. آج کل کہتے ہیں کہ صاحب درود شریف پہنچتا ہے فرشتہ لے کر
تو اتنے لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی ہر وقت درود شریف پڑھتا رہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو جب مثال دو ٹیکنالوجی کی، ہاں سمجھ میں آ گیا۔ عید کے دن پاکستان سے کتنے میسج دنیا میں جاتے ہیں، دنیا سے کتنے میسج آتے ہیں، کیوں؟ کا سیٹلائٹ، تمہاری سیٹلائٹ کا تو یہ کارنامہ ہے نعوذ باللہ، جس نے رب کائنات کے بارے میں ایسا نعوذ باللہ سوچتے ہو تو اس رب کے فرشتے درود شریف کس طرح نہ پہچانتے ہوگے؟ آپ کو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر اتنے لاکھ میسج اور ای میل چلے جاتے ہیں۔ گوگل پر جو جواب دیتے ہیں 1900 یاد نہیں آ رہا 96 یا 97 میں گوگل والوں کے پاس 37,000 ان کے پاس ملازم تھے، اب بڑھ گئے تو کتنے بڑے، کیسے جواب فوراً مل جاتا ہے؟ وہی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، معراج شریف کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ سپیڈ کیا ہے، وہ سپیڈ پر اعتراض کرتے ہیں جی۔ اور بھائی آپ تو یہ کہتے ہو کہ سورج کی سپیڈ 1 کروڑ اتنے لاکھ میل فی سیکنڈ کی ہے، یہ بنایا سورج کس نے، فٹ کس نے کیا؟ اور اگر قریب آ گیا تو ہم باربیکیو بنے کہ نہیں بنیں گے؟ یا آیا یہ سب وہ لوگ ہیں جو اعتراض کرنے والے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سے پوچھیں گے یہ چیزیں نا۔ بہرحال سنیے ذرا، یہ سن کر کچھ لوگوں تو تالیاں پیٹنے لگے اور کچھ لوگ اس واقعے کو جھوٹ سمجھ کر ازرائے تعجب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے کہا آپ ہمارے سامنے بیت المقدس کی بناوٹ بیان کر سکتے ہیں؟ مجمع میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے فلسطین کا سفر کیا ہوا تھا، جہاں بیت المقدس ہے، انہوں نے مسجد بیت المقدس دیکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی بناوٹ بیان کرنے لگا تو کچھ باتیں مجھ پر شک میں پڑ گیا، میں غور سے سنیے گا، اور ایک دم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیت المقدس سامنے کر دی۔ وہ پوچھتے گئے کتنے ستون ہیں، کتنے دروازے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے گئے۔ اب قسمت دیکھنا، وہ مسجد مجھ سے اتنی قریب کر دی گئی کہ دار عقیل سے بھی نزدیک ہو گئی۔ پھر میں دیکھ دیکھ کر مسجد کی تفصیل بتانے لگا، جبکہ وہ تفصیل مجھے پہلے یاد نہیں تھی۔ تمام لوگوں نے تفصیلات سن کر ایک زبان ہو کر کہا جہاں تک مسجد کی علامات اور تفصیلات کا ذکر ہے تو سو اللہ کی قسم آپ نے سب ٹھیک ٹھیک بتائی ہیں، پھر تکلیف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو چھٹلا دیا اور سب جو چھوڑ دیا، مجھے تو بس اللہ کا کلمہ پھیلانا ہے۔ جو آج ہم نے دین کے کام کرنے، آپ چاہے بزنس کریں، چاہے جو بھی کریں، چاہے آپ MBA کریں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن شریعت سنت پر عمل کر کے کسی کو سنت کی کتاب ہدیہ دے سکتے ہیں، ایک سنت کو میسج تو بھیج سکتے ہیں کہ واش روم میں جانے کی سنت کیا ہے، تو ہم 20 سال لگ جائے گا ہمارا۔ جناب، معراج کے مختلف واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت ہو گیا، اور قریش کے لوگوں نے آپ کا سچا ہونا آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، لیکن انہیں ماننا نہ تھا، اس لیے نہ مانے، اپنی ضد پر قائم رہے۔ بلکہ ولید بن مغیرہ نے یہ سب سن کر اور دیکھ کر کہا یہ جادو ہے، نالائقوں نے کہا یہ سچ کہتا ہے۔ اب سنیے آگے کہ صدیق لقب کب پڑا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ پہنچے، ایک روایت میں کہ ابو جہل بھی پہنچا اور کہنے لگا نعوذ باللہ ہم کہیں گے، لیجئے حضرت آپ کے دوست، ہم ادب سے نام لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی کہانی سنائی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں آج رات بیت المقدس گیا، وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کرائی، وہاں سے براق مجھے لے کر گیا، میں نے آسمان دیکھا، آسمانوں کی سیر کرتا ہوا، جنت دوزخ کو دیکھتا ہوا صبح سے پہلے واپس آ گیا۔ اے ابو بکر کیا تم اس کی بھی تصدیق کرو گے؟ اب یہ سنیے، حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہیں، جو کچھ فرمائیں گے سچ ہے۔ دیکھیے ابو جہل نے اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان مبارک سے خود سنا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کفار سے سنا، ابو جہل سے سنا، اور فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، جب ایک لمحے میں ان پر آسمان سے وحی کا اترنا میں نے مان لیا تو ان کی آن میں آسمانوں کے سر پر ایمان لانا کون سی بڑی اور تعجب کی بات ہے، میں تو اس کی تصدیق کرتا ہوں تم سے سن کر، اور ہر بات کی تصدیق کرتا ہوں وہی کی۔ صدیق کا لقب تب ملا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع حالات اور واقعات بیان کرنا شروع کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے رہے بے شک سچ ہے، واقعی درست ہے، بس آپ کا لقب مل گیا۔ اور جو براق کی اسپیڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا کہ میرے کالج کے دوست کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کہاں ہے، آسمان سے گئے کہاں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ پوچھو، ہندوؤں سے پوچھو، یہود و نصارہ سے پوچھو حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے آئے، سب کہتے ہیں آسمان سے آئے۔ جب ایک نبی آسمان سے آ سکتا ہے تو دوسرا جا کیوں نہیں سکتا؟ اور اس سورج کی اسپیڈ تو آپ بتاتے ہو نا۔ ابھی اس وقت مسجد کے اندر دنیا کی بات کرنا جائز نہیں، ہم مسجد سے باہر نکل کر کینیڈا فون کرتے ہیں، میری آواز ٹرانزٹ کے ذریعے 18 گھنٹے میں پہنچے گی،
ڈائریکٹ فلائٹ میں 12 گھنٹے میں پہنچے گی، 2 ٹرانزٹ ہو تو 24 گھنٹے میں میری آواز پہنچے گی یا فوراً پہنچے گی؟ یہ کیا ٹیکنالوجی ہے؟ تو براق کی اسپیڈ کیا ہوگی؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس اسپیڈ کے بارے میں ذکر کیا ہے، وہ سنا کر پھر دعا کر لیتے ہیں۔ اشعار سناؤں؟ ہاں جی سنیے ذرا، براق کی اسپیڈ کے بارے میں ہے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلے براق پر جس گھڑی، وہ چلے براق پر جس گھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے، وہ چلے براق پر جس گھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے، رہی پیچھے تھک کے ہوا ادھر، وہ ہوا سے آگے فضا میں تھے، رہی پیچھے تھک کے ہوا ادھر، وہ ہوا سے آگے فضا میں تھے، ہوئی دم زدن میں فضا بھی تھے، ہوئی دم زدن میں فضا بھی تھے تو فضا سے بڑھ کر سما میں تھے۔ اسپیڈ دیکھیے کیا ہے، آگے اسپیڈ دیکھنا۔ کشش اور بڑھ گئے عشق کی، عشق کا کشش اور بڑھ گئے عشق کی، وہ سما سے قرب خدا میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرب خدا میں تھے تو ملک یعنی فرشتے پکار اٹھے، تو ملک یعنی فرشتے پکار اٹھے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں پر پہنچے اور انہوں نے اپنے جمال سے کفر و ضلالت کی تاریکیوں کو دور کیا، اور ان کی تمام خصلتیں خوب ہیں اور ان پر ان کی آل پر درود بھیجے ہم۔ میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو گستاخیاں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی، اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو قصور ہمارا ہے۔ کیوں؟ ہم نے لوگوں کو، اور جس سے ہم بزنس کرتے ہیں اگر مسلمان نہیں ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو بتایا ہی نہیں کہ کیسے پیارے ہیں۔ ہم نے محاسن اسلام کو کہ اسلام پر ہمارے پر کیا احسان کیا ہم نے بتلایا ہی نہیں، ہم تو خود نعوذ باللہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی ہی نہیں جو وہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اور کیسے مبارک باتیں ہیں۔ ہم نے جو شروع سے بیان ہوا تھا ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارا انتقام کیسا ہے، ہمارا بزنس کیسا ہے، ہم نوکریوں پر ایمانداری سے نوکری کرتے ہیں، رشوت نہیں لیتے، ٹھیک ہے، لیکن ٹائم میں جو دھوکہ دیتے ہیں وہ، جب مینیجر نے کہا ہے تم 11 بجے آیا کرو، بھائی آپ نے تو کانٹریکٹ 9 بجے پر کیا ہے، مینیجر تو مالک نہیں ہے اس دفتر کا، اور آپ 4 بجے چلے بھی جاتے ہیں، کیوں؟ کام ختم ہو گیا، آپ کی ڈیوٹی تو 5 بجے تک ہے، تو ہم تو سمجھ رہے ہیں ہم تو ایماندار ہیں، رشوت نہیں لے رہے، یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ سیمپل کیا دکھاتے ہیں اور مال کون سا دیتے ہیں؟ جو میٹر آتا ہے اس میں کتنے چیز کم ہوتی ہے، اس سے کپڑا کم بیچتے ہیں۔ 750 گرام لکھا ہوا ہے فیکٹری فٹڈ، 750 گرام فیکٹری فٹڈ، اور یہ دھوکے بازوں کا آپ جا کر کسی ویٹ مشین پر ویٹ کر کے دیکھیں 25 گرام کم ہوگا، سب کا بولنا جائز نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے حرام کھانا ہے نا، اس لیے فیکٹری کو آرڈر یہ دیتے، فیکٹری کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہمارے کو آرڈر یہی ملتا ہے، اس کا مطلب گناہوں میں آپ شریک ہو جائیں گے۔ سود الگ لیتے ہیں اور ان تنخواہیں نہیں دیتے ان کو، اللہ معاف فرمائے، اور بلیک میل کرتے ہیں ان کو 4-4 5-5 مہینے کی تنخواہ رکھ کر، تو ہمیں سکون مل جائے گا کیا؟ ہماری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہم خود عمل کریں شریعت سنت پر اور اپنے اپنے جو بھی وسائل ہیں اس سے علماء سے پوچھ کر حدیث پاک ہنسنے کی، بات فرمانے کی، چلنے کی، معاف کرنے کی، علماء سے تصدیق کر کے، یہ نہیں کہ جو آیا اس کو بھیج دیا کہ اس کو اتنا پھیلاؤ کہ تمہارے تک دوبارہ آ جائے، اور کوئی کام ہی نہیں ہے کہ تصدیق نہ کریں، جو آیا اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹ باندھے گا اس کا اثر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے۔ بھائی پورا پلاٹ خالی ہے، وہاں پر لوگ گاڑی نہیں کھڑی کر، پوچھے پورا پلاٹ خالی ہے، AJZ 311 BJ3 531، یہ اس کی وجہ سے رستے میں مشکلات ہو رہی ہیں، موٹر سائیکل بہت بڑی جگہ ہے وہاں پر۔ سیلاب کا میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ابھی اس وقت صبح سے 4-5 خبریں آئی ہیں کہ اس کے ریلا آ سکتا ہے، بہت بڑا خطرہ ہے، سجاول، دڑو، میرپور ٹنڈو باغو، سکھر، ٹنڈو جام، یہ جو فونیں آج کی آئی ہیں، اگر ہم نے کچھ خرچے کم کر کے ان کا خیال کر لیا۔ ایک بہت بڑے افسر نے رات کو مجھ سے بتایا کہ اس وقت مسئلہ ہے ان کے کھانے کا، پھر مسئلہ ہوگا بیماریوں کا، اللہ بچائے، اس کے بعد مسئلہ ہے کپڑوں کا، اس کے بعد مسئلہ ہے ان کے گھر کا، خیمے تو دے رہے ہیں وہ، کب تک؟ تو اپنے خرچوں پر ہم نظر ڈال دیں۔ اور ابھی بتا رہا ہوں کہ صدقہ جو ہے بری موت سے بچاتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے، اور اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم کو احسان نہیں کر رہے، ہمارے بھائی یہ تکلیفوں میں ہیں۔ کل تو میں سفر سے آیا ہوں، کل ہی رات کو پتا چلا کہ بچیوں کے کپڑے پھٹ رہے ہیں ہمارے پاس، ہم کبھی یہاں پر یہ انتظام نہیں کرتے،
اس بار پہلی دفعہ ہم لوگوں نے سیلاب زدگان کے لیے نقد، پچھلی بار جب بالا کوٹ کا زلزلہ آیا تھا تو کئی لوگوں نے اپنے گھر کے جو اسٹور روم ہیں ان کو صاف کیا تھا، کبھی انہوں نے پینٹیں پہنی ہی نہیں، ان کو پینٹیں بھیج رہے ہیں، چڈیاں بھیج رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے سڑی ہوئی، اور نقد اس کی فکر نہیں۔ اب وہ کیا کریں گے اس کو بھائی، پینٹ شرٹ جینس کو، اس وقت کھانے کو نہیں، بیچ میں لوٹیرے آ گئے ہیں، وہ لوٹ رہے ہیں ٹرک کے ٹرک کو اور جا کے بیچ رہے ہیں مہنگا کر کے۔ اللہ سے دعا مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگنی ہے۔ ہمارے ساتھی بیٹھے ہوں گے، اطلاع ہے، زبردستی نہیں ہے ہمارے یہاں، اتنے بڑے بڑے کام اللہ کر رہے ہیں، کبھی کبھی اللہ کرا رہے ہیں، کبھی کبھی اعلان کر دیتا ہوں، بار بار نہیں، جیسے پلاٹ کا لکھا ہوا ہے مدرسے کے پلاٹ کا، لیکن اس وقت زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہمارا مال صحیح طریقے سے، ہم نہیں کہتے ہمارے یہاں دیں، جہاں آپ کا اعتماد ہے، تاکہ صحیح جگہ پہنچے، ایسا نہ ہو کہ ایک گھر میں 8 راشن اور ایک گھر میں کھانے کو ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے اللہ میرے اور سب کے گناہوں کو معاف فرما کر یہ مشکل اور پریشانی اللہ تعالیٰ دور کرا دے اپنی رحمت سے۔